جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کے وہ فرشتے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلینک میں حاضر ہیں، اور مقصد اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی جائے، انہیں آگاہی دی جائے علاج کے حوالے سے، اور پھر اس میں کچھ طبی نسخے بھی ہوتے ہیں ہربل، اس کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی علاج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ہم سب بھی اچھی نیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہمارے جو اسلامی بھائی موجود ہیں یہ بھی نیت کر لیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات اور ہمارے ساتھ روحانی اور طبی علاج کے جو ہمیں نسخہ جات بیان کریں گے وہ بھی، اور ناظرین آپ بھی اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو یہاں آگاہی دی جائے گی، جس مرض کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اگر آپ کو اس کا علم ہو گیا تو آپ دوسروں تک وہ پہنچا سکتے ہیں ہو بہو، مگر یہ ساتھ میں ہم ضرور بیان کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے آپ نے ضرور مشورہ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی طبی علاج بیان کیا جائے یا فرسٹ ایڈ کی صورت میں ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی علاج بتائیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم آگاہ ہو جائیں گے اس مرض سے جس مرض کے متعلق یہاں بات چیت کی جائے گی، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کے آئندہ کے معاملات میں بڑی سہولت رہے گی۔ نیند پر غور کریں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند جن کو نیند آسانی سے آ جاتی ہے بڑے ہی خوش نصیب ہے، میں سمجھتا ہوں۔ واقعی جو نمازی ہوتے ہیں جن کی نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، روزگار پر پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور روزگار پر پہنچ کر اپنے کام کو سر انجام دینا پوری چستی کے ساتھ یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، تاخیر سے آتی ہے، نیند کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ دن کے معاملات ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ نماز بھی اگر وہ پڑھتے ہیں تو پھر تھکے ماندے نماز پڑھتے ہیں وہ، اسی طرح اپنے کام کاج پر بھی جاتے ہیں تو بڑی ہی پریشانی سے اپنا دن ان کا گزرتا ہے۔ نیند ایک طرح کی موت بھی ہے، واقعی کہ نیند موت سے مشابہ ہے۔ بندہ سوتا ہے تو گویا وہ مر جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو نیند سے بیدار ہونے والا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی ایک طرح کی نیند بھی موت ہے۔ تو آج ہم اس نیند کے بارے میں بہت سارے عوارض ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، کسی کو نیند تاخیر سے آتی ہے، کسی کو نیند بے وقت آتی ہے، کسی کو نیند بہت کثرت سے آتی ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کسی بھی شخص کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔
اچھا، آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، غور کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ بھی کرنا ہے کہ یہ کیسے فیصلہ ہو کہ نیند نہیں آتی. بعض اوقات نیند آتی ہے، دن میں آتی ہے. تو اسی مسئلے کو پہلے ہم لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص از خود کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ عموماً یہ شکایت ہوتی ہیں لوگوں کو کہ مجھے نیند نہیں آتی، یعنی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد یہ از خود وہ دوائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، از خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس میں نیند سے بہت دور ہوں، بہت بے چین ہوں. بسا اوقات یہ عوارض جو ہیں وہ جا کر اپنے آفس میں بھی بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے ہیں کہ میں رات بہت تھکا ماندہ آیا ہوں، مجھے تو نیند آئی نہیں. یہ کیا صورت ہوتی ہے، کیسے فیصلہ ہو یہ؟ باپو اس میں سب سے پہلے تو بیسیکلی نیند ہے کیا؟ نیند کے بارے میں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. نیند بیسیکلی وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر 24 گھنٹے کے دوران وہ ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ماحول سے بے خبر ہو کے آنکھیں بند کر کے جسم کو آرام دیتے ہیں. اور یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ نیند اللہ کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو نیند کرنے سے جو ہمارے اندر کی جو فزیولوجی ہے، جو اندر کا سسٹم ہے، اس کے اندر ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ اوور آلنگ، یعنی گاڑی کی ٹیوننگ جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہمارے سارے جسم کی ٹیوننگ شروع ہو جاتی ہے، اسپیشلی ہمارے دماغ کی، برین کی. تو اس کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ڈیورنگ نیند کے دوران جو ہے اس کا اخراج کیا جاتا ہے. تو اگر ہم وہ نیند پوری نہیں لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل، جیسے کچھ کی نشاندہی آپ نے فرمائی بھی ہے، تو وہ پیش آ جاتے ہیں. تو نیند اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ نیند ہمیں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد کا ماحول، جہاں پہ آپ سوتے ہیں اس کو ذرا آپ غور کر لیں. کیا آپ جہاں پہ سوتے ہیں وہ بستر آرام دہ ہے؟ کیا وہ جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لائٹ تو نہیں ہے، بہت زیادہ شور تو نہیں ہے، بہت زیادہ ڈسٹربنس تو نہیں ہے؟ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو نوٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب ماحول کا ایک بہت اثر ہے، بہت گہرا گفتگو یہ سمجھ میں کہ جو شخص سو رہا ہے جی، وہ ارد گرد کا ماحول، اگر اس کا مطلب وہ ماحول ہی نیند کا نہیں بنا ہوگا جی، شور ہوگا، لائٹ ہوگی، یا وہاں ایسے معاملات ہوں گے مثلاً ٹی وی چل رہا ہے جی، یا ساؤنڈ ایسا ہے کہ وہ اس کو متاثر کر رہا ہے، جی، یا بچے شور کر رہے ہیں، یہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے. بہت گہرا اثر. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ روم کے اندر، آپ آج کل ٹرینڈ ہے بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے. اب جب تک وہ ٹی وی چلتا رہے گا آپ کو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کو ٹی وی لامحالہ بند کرنا پڑے گا، ٹی وی بند کرنا پڑے گا، لائٹس آف کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ لاشعوری طور پہ تھوڑا سا دماغ آپ کا ریلیکس ہوگا، تب جا کے آپ کو نیند آئے گی. اچھا، اس کا بھی ایک فیکٹر ہے، کیوں ٹی وی دیکھتے ہوئے، کیوں موبائل دیکھتے ہوئے، کیوں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے ہم کو نیند نہیں آتی؟ اس کے ریزنز بھی ہم نے بتائے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے جو ریز نکل رہی ہوتی ہیں، جو ٹی وی سے یا کسی موبائل اسکرین سے جو ریز آ رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہمارا نیند پروڈیوس کرنے والا ایک جز ہوتا ہے، اس کو میلاٹونین کہتے ہیں ہم لوگ، اس کی پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ سپریس کر دیتا ہے، اس کی پروڈکشن ہی نہیں کرنے دیتا وہ ریز. جب وہ پروڈکشن نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہم نیند سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ٹی وی، موبائل یا کمپیوٹر آف کر دیا جائے. موبائل کو آپ اپنے روم سے، جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے تلقین کی تھی کہ موبائل آف کر کے روم سے باہر ہی ہونا چاہیے. مگر آج کل جو صورت ہے کہ نیند نہیں آتی اگر تو وہ تو موبائل کے قریب ہو جاتے ہیں یا ٹیبلٹ کے قریب ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ٹائم میرا جو ہے نا نیند کے انتظار سے بہتر تو یہ کہ میں جو ہے وہ موبائل پر کوئی گیم کھیل لوں، یا میں جو ہے وہ اپنے ٹیبلٹ کے ذریعے جو ہے کچھ معلومات حاصل کر لوں، خبریں پڑھ لوں. تو وہ اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ میرا وقت پاس ہو جائے اور پھر مجھے یوں نیند آ جائے گی. مگر آپ کی گفتگو سے یوں لگا کہ وہ جو ریز اس سے جو خارج ہو رہی ہیں وہ اس پہ افیکٹ کرتی ہیں، اس کی نیند پر ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، ایک پیشنٹ بھی ہمارے پاس کلینکلی اس دن موجود بھی تھا اور سیم یہی پرابلم تھی. اس نے یہی کمپلین بتائی تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی، لیکن جب ہم نے اسے ہسٹری لی، ڈیٹیلس میں معلومات کی، تو پتہ چلا کہ وہ رات کو موبائل یوز کرتا اور کافی لیٹ نائٹ تک یوز کرتا تھا موبائل، جس کی وجہ سے اس کے نیند میں ڈسٹربنس ہوتی تھی. اچھا، یہی ایک فیکٹرس نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر غذا، کھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا رول رکھتا ہے ہمارے نیند کے اندر.
آپ ایسی جیسے اگر ہم پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے دادی کے زمانے میں اگر چلے جاتے ہیں تو بچپن کے اندر دیکھو گے بچوں کو مائیں گرم دودھ پلا کے سلایا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم پرانا زمانہ دیکھتے ہیں اس کی ریزن یہ گرم دودھ کے اندر میلاٹونین بہت اچھی مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے اور اچھی نیند، پرسکون نیند آپ کی لانے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح کچھ فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ فروٹس کے اندر اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا سیب بھی ہے، اس میں آپ کی کنو بھی ہے، اس کے اندر آپ کے کیلا بھی ہے. مطلب نارمل جو فروٹ جو ہمارے یہاں ڈیلی بیسس پہ استعمال ہو سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی آپ رات کو لیں تو اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. اچھا، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا ہے آدمی کو، کہ ایک تو روم کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے، کہ اگر آپ کا روم کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہوگا تو اس میں بھی نیند میں ڈسٹربنس ہوگی، بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا تب بھی روم ٹیمپریچر کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوگی نیند کے اندر. آپ اگر کوئی اسموکرس ہیں، الکوہل کے عادی ہیں، وہ بھی آپ کو پرابلم کرے گی نیند کے اندر. کیفین جو ہے وہ نیند ڈپریس کر دیتی ہے، نیند کو دور کر دیتی ہے، وہ بھی آپ کو پرابلم کرے گی. غذا کا جیسے میں نے تذکرہ کیا اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا، یہ سارے فیکٹر ساتھ گئے تو اب ایک فیکٹر اور آتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، درد ہے، اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بخار ہے اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب یہ بھی اگر ہٹ جاتے ہیں تو ایک اور پھر ایک جو سیریس میٹرز آتے ہیں جن کو آپ سنجیدہ مسائل کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے جو ایک سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، جذباتی مسائل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک وہ بہت بڑا فیکٹر ہو ہمارے آج کل کے دور کے اندر. اس کے بعد جو ڈپریشن کا ایک فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے. کام کاج کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ادویات کچھ اس قسم کی انسان یوز کر رہا ہوتا ہے، خدا نخواستہ بلڈ پریشر کی کسی کو بیماری ہے تو کچھ اس قسم کی ادویات ہوتی ہیں جس سے تھوڑی سی نیند سپریس ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے. تو ان سارے فیکٹرز پہ پہلے غور کر لے آدمی کہ کیا میں ان فیکٹرز کے اندر تو نہیں آ رہا. اگر ان فیکٹرز کے اندر ہیں تو ان فیکٹرز کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر نیند لانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ تو چلو اس کو نیند آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے پہلے اپنی غذا کو مانیٹر کر لیتے ہیں جی، کہ ہم جو غذا استعمال کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اب جیسے کوئی چائے کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، کافی کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، سافٹ ڈرنک عموماً رات کھانے کے بعد لوگ پی لیتے ہیں. جی جی، اب انرجی ڈرنکس بھی آ چکی ہیں. ان چیزوں کو مانیٹر اگر کر لیں تو کیا اس سے نیند پہ فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. بات اور اس کے علاوہ جو عام سافٹ ڈرنک ہوتی ہے تو یہ بھی سب کیفینیٹڈ ڈرنک کہلاتی ہیں. اچھا، ان میں بھی کیفین ہوتی ہے. یہ تو باپو اب ان ڈرنک کی بات بتا رہے ہیں جو اوریجنل بنی ہوئی ہیں اور صحیح مقدار میں وہ اوریجنل فارم میں مل رہی ہیں. ابھی تو 2 نمبر ڈرنک کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ان میں کیا کیا ہے وہ تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ابھی تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ چائے جب نیند اڑانی ہے، کچھ کام کرنا ہے تو چائے پی لیتے ہیں، ورنہ بوتل تو کھانے کے بعد جو ہے وہ آج نوجوان تو ایک سے زیادہ پی لیتا ہے. اگر کہیں دعوت ہے تو ایک سے زیادہ ہی جو ہے وہ سافٹ ڈرنک استعمال ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس سافٹ ڈرنک میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی نیند میں خلل. اس کا عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم پی لیں لیکن پھر نیند تو آ جاتی ہے. لیکن ابھی آپ ینگ ہیں، صحیح، ایج زیادہ نہیں ہے، صحیح ہے. اس کے اثرات ابھی ظاہر نہیں ہو رہے، لیکن ود ٹائم یہ اس کے سمٹمس آ جاتے ہیں. اب جیسے بہت ساری کلینکل ریسرچ میں ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 10 سال سے کم عمر بچوں کو یہ سافٹ ڈرنک اور جتنی چائے اور جتنے انرجی ڈرنک یہ بین ہے، پابندی ان پہ. اس سے بچوں کے اندر شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہے، ایکٹیویٹی آ رہی ہے، ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے 10 سال کے بعد بھی منع کرتے، لیکن اسپیشلی جو کہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، دماغ اس ٹائم گرو کر رہا ہوتا ہے، اسی گروئنگ اسٹیٹ کے اندر اگر یہ اتنی ہیوی کیفینیٹڈ ڈرنک جائیں گے تو دماغ کے اندر اسٹیمولیشن آ جاتی ہے، پھر وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا. میں تو ایک صاحب کے یہاں گیا تو وہ اپنے بیٹے کے متعلق بتانے لگے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ تقریباً 1.5 لیٹر کی بوتل یہ خود ہی استعمال کر لیتا ہے. صحیح. اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب بعض ملکوں میں بین ہے، یہ بھی آپ نے بتایا. جی جی، یہ آفیشلی اس کی عمر بھی یہ 10-11 سال کے آس پاس ہی تھی. 1.5 لیٹر بوتل پی جانا آپ اندازہ لگا لیجیے. اب ان کا وزن مانیٹر کر لیجیے گا. اور ابھی تو نیند کے مسئلے اگر نہیں ہیں فیوچر میں اس کے لیے پرابلم 18-19 سال کے بعد شاید کمپلین آ جائے کہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس جو پیشنٹ تھا وہ 23 سال کا پیشنٹ تھا، اس کو نیند کی کمپلین تھی. ہاں، یہ بات بہت آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ بہت ساری چیزیں مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، چائے پی لیتا ہوں، کافی پی لیتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے، 2 بوتلیں پی جاتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے، مجھے کچھ حرج نہیں ہے اس میں. یہ تو ایسا ہی ہے. بعض
गुटके और पान खाने वाले वो भी कहते हैं कि भाई वो मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो वैसा ही हूँ। अब ये कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है और फ्यूचर में उसके साथ उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो तो बाद में आएंगे। ये इसी हवाले से जो है वो एक निम्को वाले के पास जब मेरी बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि जो है वो जो फ्राई करते हैं ना निम्को, उसका ऑयल जो है कितनी मरतबा आप यूज कर सकते हैं। सही। तो उसने खुद बहुत सारी डिटेल मुझे बताई और नेट से उसने मुझे सर्च करके बताया कि बाज़ औक़ात लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात होते हैं। यानी ऑयल जो है 20 साल के बाद भी ऑयल के साइड इफेक्ट उसको आ सकते हैं। जो कसरत से निम्को खाने वाला है, ऐसा निम्को जिसको बहुत ज्यादा फ्राई किया जाता है, उस ऑयल में जो ऑयल जो है वो बार बार फ्राई करने के बाद एक निम्को वाला उसको बेच देता है। अच्छा। एक निम्को वाले ने मुझे खुद बताया कि मेरे पास एक शख्स खरीदार आया और मैंने उससे पूछा कि आप ये ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं इसमें निम्को फ्राई करूंगा। तो उसने जवाबन कहा इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, क्या फ्राई करोगे आप? तो कहा ये मेरा मैटर है। उसने उसको सेल नहीं किया। दूसरा शख्स आया, उससे पूछा आप ये ऑयल क्यों यूज करेंगे, किस काम में यूज करेंगे? तो उसने कहा मैं इससे साबुन बनाऊंगा। तो उससे कम पैसों में उसको सेल कर दिया उसने। यानी वहां एक बात ये मालूम हुई कि पहले एक शख्स उस निम्को को फ्राई करता है और 5-7 दफा उसको फ्राई कर लिया, अब इसके बाद वो दोबारा ऑयल बेचा जाता है और उससे फिर वो निम्को वाले जो सस्ते निम्के जो ये जो ख्वाजा खान होते हैं जो अपने जो है वो मुख्तलिफ रेडियो पे बेच रहे होते हैं, या जो इस तरह के एरियाज हैं, इंटीरियर जो एरियाज हैं, उसके अंदर फिर वो निम्को जाकर बिकता है। अलामान वाला हाफिज तो उसके भी उन्होंने यही बताया कि इसके साइड इफेक्ट जो है अभी नहीं हो रहे, मगर जिस तरह उसकी एज बढ़ेगी उसके नुकसान। अब जैसे इस तरह का निम्को अक्सर जो है दुकानों पे अवेलेबल हो जाते हैं, 2 या 3 रुपए या 5 रुपए की कीमत पे मिल जाते हैं। तो प्रिंटेड नहीं होता, सादी सी उसकी जो है वो शॉपर होती है, उसके अंदर वो पैक हो जाता है और लोग उसको खा रहे होते हैं। वो समझते हैं आपके जो है अब दोपहर में चलो यार खाना नहीं खाया, इसी से दिल बहला लें, इसी से खाना खा लें, और उसके साइड इफेक्ट जो है वो ऑयल की सूरत में आते हैं। अब इसमें लोगों में ज्यादा बच्चों की जो मिकदार है ना वो ज्यादा कार्य होते हैं। सही। इसमें पापड़ की सूरत है, इसमें निम्को की सूरत है, बहुत सारी सूरतें हैं। अब इसमें आपने जो बोतल के बारे में बताया, वाकई कि ये इसके साइड इफेक्ट जो हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, चाहे अगर वो बच्चा भी पी रहा है तो लॉन्ग टर्म जब जो फ्यूचर में उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन अगर अपने बच्चों के हवाले से गौर कर, अमीर अहले सुन्नत इस पर कई मदनी फूल इरशाद फरमाते ही रहते हैं इस सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से। तो अगर मैंने बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, बाज़ जगह मैंने देखा कि उनकी ग्रोसरी में बाकायदा पूरे जो हैं वो पैक आते हैं, और जैसे ग्रोसरी में ऑयल भी आ गया जनाब, तो चावल भी आ रहे हैं, तो अब जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक के पूरे पैक आ रहे हैं, 2 दर्जन 3 दर्जन, और वो बाकायदा उसको उठा के लेकर आ रहे हैं। और जो है वो जब इस तरह बहुत सारे जो है मॉल में जाते हैं तो लोग अपने ग्रोसरी के साथ ये भी साथ चल रहा होता है। अब तो जो है वो 1.5 लीटर की आ गई, 2.25 लीटर की आ गई, उसमें खुश हो रहे हैं। और वाकई इसका जो लॉस है, इस तरह बता रहे हैं, इसमें कैफीन है और लॉन्ग टर्म जो है उसके नुकसान जाहिर होंगे। अच्छा, अब जो बात हमारी चली थी कि ये कैसे, आप तो पहले ग़िज़ा के बारे में कुछ बता रहे थे कि जैसे आपने नई एक और चीज पे तवज्जो दिलाई, जैसे डॉक्टर साहब इस पे बताएंगे, पान जो खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके अंदर भी डॉक्टर साहब निकोटीन मौजूद होती है, और निकोटीन भी असर कर रही होती है दिमाग के ऊपर। देखिए, कोई भी टोबैको आप यूज करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो सिगरेट हो या पान गुटखा वगैरह जो कुछ भी हो, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर निकोटीन भी मौजूद होती है, और निकोटीन हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए नुकसान है, सीधी सी बात है। निकोटीन का जो ज्यादा जो इफेक्ट है ना दिमाग के ऊपर, वो यही होता है, स्टिमुलेट कर देता है दिमाग के खलिए को, वो एक्टिवेट कर देता है, तो इसकी आदत भी बन जाती है। वो एक तरह से देखें ना हैबिचुअल हो जाता है ना, एक वो कहते हैं कि नशे का आदी हो जाता है, वो यही सूरत हाल पैदा हो जाती है उसके अंदर। अब वो जब जैसे, और आप ये देखें, इसकी मिसाल यूँ देंगे कि जैसे चाय पीने वाला आदमी है, ठीक है ना, अब उसको अगर उसका एक टाइम पीरियड बना हुआ है कि अगर उसने दिन में 3 या 4 या 5 कप 6 कप चाय पीनी है, अब उसको अगर चाय नहीं मिलती है, सपोज वो सफर पे है कहीं ऐसे, तो वो उसमें बेचैनी पैदा हो जाती है। कभी गौर कीजिए, लेकिन ये वक्ती तौर होगी जरूर उसको बेचैनी, वो डिस्टर्ब रहेगा, वो कोशिश करेगा कहीं से चाय मिल जाए उसको, हालांकि वो नशा नहीं है, लेकिन वो नशे वाली कैफियत उसके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन मौजूद होता है, आपकी अर्ज हो जाती है, आपको डिमांड बढ़ जाती है। यही सूरत हाल वहाँ होती है, निकोटीन के अंदर भी यही सूरत हाल होती है, वहाँ पे भी आपको डिमांड बढ़ जाती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको तलब महसूस होती है कि यार ये चीज़ आप लें। लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको ये आदत है, जो एक पीरियड होता है ना, पान गुटखे की 10 या 15 मिनट का पीरियड होता है,
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी है जिसको खाना खाने के फौरन बाद सिगरेट पीने की आदत है या कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। अब अगर उसको वो 5 या 10 मिनट के अंदर सिगरेट नहीं मिलती है ना, वो जो 5 या 10 मिनट का पीरियड वो गुजार लेता है विदाउट सिगरेट, तो मैं उसको 100% गारंटी देता हूँ कि वो आइंदा वहां से सिगरेट छोड़ देगा। सही। उसकी रीजन यही है कि वहां पे आपने अपने नफ्स को मारना होता है, ठीक है। वो पीरियड आपने गुजार लिया, आपको यकीनन उसके बाद वो अर्ज ही नहीं होगी, आपको महसूस ही नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो होती है जैसे चाय की तलब हुई, पान गुटखे का आदी है वो खा रहा है, और दूसरा और दीगर जो डिफरेंट चीजें मार्केट में अवेलेबल हो गई, अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं खाते हैं तो काम में दिल नहीं लगता, तवज्जो नहीं होती, सर खराब होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं ये वक्ती तौर पे होते हैं ना? वक्ती तौर पे होते हैं, और ये वक्त के साथ इसका ड्यूरेशन है 72 आवर्स। इनिशियल आपको अगर जिस दिन आपने छोड़ दी, रिहैबिलिट जो सेंटर बनते हैं 72 आवर्स में आपके सारे सिम्टम रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसमें कमी डे बाय डे कमी आना शुरू हो जाती है। जितना ये जवाब वैसे मिलता है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। सही। कि और जो आप फरमा रहे हैं जैसे रमजान मुबारक भी तो है, तो जी अच्छा पीरियड वो गुजारता है। इस दफा कमोबेश 17 घंटे के रोजे थे। अब 17 घंटे वो बगैर सिगरेट के रहा, बगैर गुटखे के रहा, तो जाहिर सी बात है कि वो छोड़ सकता है, जैसा आपने कहा। और आपने तो मतलब उसको उस पर तौसीफ की बाकायदा कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो ये छोड़ सकता है। मगर वो जो ये बात है ना, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा, इनकी जो जुमले है ना वो सुनता रहता हूँ मैं। तलब हो रही है, गुटखे की तलब हो रही है, सिगरेट की तलब हो रही है, और नहीं मिलेगा तो वो काम में दिल नहीं लगेगा। मगर ये बात तो डेफिनेट है कि एक साथ ही छोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। बाबू आहिस्ता आहिस्ता का तो कोई आपने कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। बिल्कुल कोई जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, इसमें 2 क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक फिजिकल डिपेंडेंस, दूसरी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। थोड़ा सा आसान। अब इसकी आसान ये है कि जैसे अगर जिस वक्त पे जैसे जो सिगरेट का आदी है, सिगरेट नहीं पी रहा, तो उसका ब्लड प्रेशर लो वगैरह के सिम्टम मिलते हैं। तो ये फिजिकल, एक तो जिस्मानी और एक जहनी हो गई। अब ये वाला जो आप जो तरगीब दे रहे थे ना, ये सारे जहनी मसाइल होते हैं कि मतलब मैं पीनी है या पान खाना है। एग्जैक्टली। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। देखिए, इसमें जैसे बात हुई कि वो स्लो छोड़ देंगे, स्लो छोड़ने में अक्सर मैंने ये देखा है कि मिसाल मैं स्मोकर्स की मिसाल दूंगा आपको, तो वो स्मोकर अगर ये कहता है कि यार मैं पहले 1 पैकेट सिगरेट पीता था, अब मैं यार बस थोड़ी सी खाने के बाद थोड़ी सी पी लेता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकते सिगरेट। क्यों? क्योंकि आपने वो पीरियड तो कम कर दिया, लेकिन स्टिमुलेंट आपने ले लिया साथ में। जी। आपने जो भी उस वक्त सिगरेट इस्तेमाल की वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर रही है। अब वो आपने स्टिमुलेंट तो ले लिया, हो सकता है कि 1 की जगह 2 पे आ जाए, 2 की जगह 3 पे आ जाए, आस्ते आस्ते आप कन्वर्ट हो जाएंगे सेम उस चीज पे। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आपको वाकई छोड़ने की विल है, तो जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पान है, गुटखा है, सिगरेट है, कोल्ड ड्रिंक है, व्हाटएवर, जो भी एनर्जी ड्रिंक भी शामिल कर लें, कोई भी चीज है, उसको उठाएं, उसको तोड़ दें अपने सामने। सही। जब आप उसको अपने सामने तोड़ने की हिम्मत कर लेंगे ना, तो इसका मतलब उसको छोड़ देंगे। सही, माशाल्लाह। लेकिन अगर आपने उसको तोड़ने की हिम्मत उस वक्त एट द स्पॉट नहीं की, तो फिर इसका मतलब आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको आप छोड़ सकते। सही। मतलब एकदम करना पड़ेगा, एक फैसला करना पड़ेगा कि बस आज से सिगरेट खत्म, पान गुटखा खत्म, आज से पान गुटखा कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक, वो भी चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक की सूरत में हो, चाहे वो जो है एनर्जी ड्रिंक की सूरत में। एक कॉल भी है हमारे पास हवाले से, ये क्या कहना चाहते हैं हमारे नाज़िर? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगेतार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी बूंदी राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला मदनी क्लिनिक माशाअल्लाह अपनी बहारी लुटा रहा है, और आज तो माशाअल्लाह हमारे प्यारे प्यारे रुकने शुरा हाजी इब्राहिम बापू माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। डॉक्टर साहब की बारगाह मेरा सवाल है, हमें नींद कितने घंटे निकालना चाहिए, इसकी कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, कितने घंटे नींद करनी चाहिए? बुजुर्गों के भी अक़वाल इसके अंदर हैं मौजूद। बाज लोग जो हैं वो 3-4 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, बाज 8 घंटे के बाद भी सुस्ती का शिकार रहते हैं, और बाज उठ भी जाते हैं तो बेड पर जो है वो अपनी करवट ले रहे होते हैं। यूं समझे कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो पहले तो ये है कि कितने घंटे नींद होनी चाहिए एक नॉर्मल शख्स की? देखें, हमारी नींद का इन्हिसार हमारी उम्र पे है। अब
जो एक छोटे बच्चे होते हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट लूंगा, छोटे बच्चे जैसे नवमौलूद बच्चे जिसको 2-4 महीने 5 महीने की उम्र होती है, तो उनका नींद का ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, वो तकरीबन 16-17 घंटे की नींद होती है उनकी। ज़रा उम्र के बड़े बच्चे होते हैं जैसे 12, 13, 14 साल के बच्चे अगर पाप आते हैं तो उनकी तकरीबन 9 से 10 घंटे की एक नींद होती है। अब बालिग अफराद के ऊपर आप आ जाते हैं तो उनकी तकरीबन 7 से 8 घंटे होनी चाहिए नींद, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, सही है। इसके अलावा अब आप बुजुर्गों भी चले जाते हैं तो बुजुर्गों की भी 7 से 8 घंटे नींद होती है, लेकिन बुजुर्गों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी नींद डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उनकी नींद की सिचुएशन इस किस्म की हो जाती है कि वो 4 या 3 या 4 या 5 घंटे के बाद जो है उनकी नींद आँख खुल जाती है, टूट जाती है नींद, और वो उसको 2 हिस्सों में नींद पूरी होती है उनकी। जबकि क्या मुराद लेंगे आप, 50 प्लस है, 60 प्लस है? 50 प्लस भी जाएंगे, 50 प्लस भी जाएंगे। 50 साल से कम जो होंगे उनकी 6 से 7 घंटे नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए। अब जो मदनी चैनल के नाज़रीन है 7 घंटे से 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो उनको हम बोल सकते हैं कि इनको नींद का मसला है? नहीं, नींद का मसला नहीं कह सकते आप, उनके यकीनन जो भी उनको अपने जो हमने अभी जो फैक्टर्स दिए हैं, हाँ, इन पे तवज्जो करनी होगी, इन पे तवज्जो भी है। फिर अपना कामकाज का पैटर्न भी होता है, कुछ कामकाज इस किस्म के होते हैं कि जिसमें लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप तवज्जो उस वक्त अपने काम पे ज्यादा दे सकेंगे जब आप अपने आप पे तवज्जो देंगे। बिल्कुल सही। जब आपने अपने आप पे तवज्जो देंगे तब अपने काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। ये नहीं कि आप 4 घंटे आप अपनी नींद पूरी करेंगे और आप 18 घंटे या 20 घंटे अपने काम को देंगे, उसमें वो बात नहीं रहेगी, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। लाजमी बात है आपका दिमाग एक तरह से सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी सोच, आपकी जबान सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो आपको नींद डेफिनेटली पूरी करनी चाहिए। अच्छे डिसीजन लेने के लिए, अच्छे फैसले करने के लिए अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब जैसे कौन से ऐसे फैक्टर हो, मसाइल हो के नींद के डॉक्टर से रब्ता किया जाए या बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे किए फार्मेसी पे जाके दवा ले ली जाए? नहीं, ये वही सवाल हो गया ना, इस पे तो कैसे जज करेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही? और उमूमन जो है वो नौजवान भी हों या उधेड़ उम्र के लोग हों, वो फार्मेसी पे चले जाते हैं और वो अपने एतबार से, बल्कि उनको दवाइयों के नाम भी याद हो गए जी, याद बहुत सारी चीजों के, और इसमें तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत ज्यादा है। और जिस तरह आपने बताया कि 1 नंबर और 2 नंबर, जी जी जी, तो 1 और 2 नंबर वाले मामला भी हो गए और वो पूरे पत्ते ले लेते हैं। ये तो ऐसे ये ब्लैक हो जाती है। जी जी। अब जैसे अगर 100 रुपए का स्ट्रिप मिल रहा है जी, ये मशहूर हो गई, बिकने लग गई, तो ये 100 के बजाय 300 का भी मिलने लग जाता है। शॉर्ट हो गई, वो दवाई नहीं मिल रही उसको। अब वो जो आदि वो जो उकाता तो 400-500 के भी ले लेता है, उसको चाहिए वो दवाई। इस सूरत हाल में मतलब जो है वो कैसे, पहली बात तो ये कि किस तरह वो ये जानेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही? अब एक शख्स दिन भर सोता रहा और जी, फिर वो रात को ये शाकी होता है, यानी शिकायत करता है कि मुझे नींद नहीं आई, तो आया क्या उसको कहा जाएगा कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई? या एक शख्स जो है वो सुबह भी अच्छे खासा उसने वक्त लिया, खैलुल्लाह के नाम पर भी उसने नींद कर ली, फिर दोपहर खाने के बाद भी कुछ देर लेट गया, तो यूं 2-3 दिन में टाइम पर वो सो गया और रात में फिर वो ये कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, उसने कोई मेहनत तलब काम भी नहीं किया, उसका काम भी ऐसा है ऑफिस में बैठना ही है। तो ये 2-3 चीजें अगर उसके साथ हैं और फिर भी वो इसकी शिकायत करता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कैसे वो ये जज कर सकता है कि मुझे नींद नहीं आ रही या मैं नींद का मरीज हूँ, बेख्वाबी का मरीज हूँ? देखिए, बात वहीं आती है कि इसमें डॉक्टर साहब इसमें 3 कैटेगरी होती है ना, जैसे एक ट्रांजिएंट इंसोम्निया जो जैसे 1-2 दिन का जिनको नींद की कंप्लेन हो रही होती है, दूसरा होता है जैसे एक्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं 2 हफ्ते तक जिनको ये परसिस्टेंट शिकायत हो, जैसे आपने सारे फैक्टर गिना है, उसने सारी एहतियातें भी कर ली, सारी ग़िज़ा भी मॉनिटर कर ली, लेकिन 2 हफ्ते से ये मुस्तकिल शिकायत में, तो 2 हफ्ते के बाद हम इसको बोल सकते हैं हाँ ये एक्यूट कंडीशन में, तो इसको दवा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। दूसरा मरीज वो है कि जिसको 3 महीने से मुसलसल ये कंप्लेन आ रही है, सारी एहतियातें वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 महीने से ये मुस्तकिल नींद की शिकायत दिए चले आए, 6 घंटे से कम का दौरानिया, सो के उठने के बाद थकन बहुत होती है, कंसंट्रेशन खराब हुई भी होती है, सर में दर्द हो रहा होता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, जैसे 2 हफ्ते और 3 महीने। इसके बाद जाके फिर आप अपने कंसर्न डॉक्टर से रब्ता करेंगे ना, तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली आपके नींद के पैटर्न के हिसाब से, आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, इसमें भी लॉन्ग एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, तो वो फिर कंसल्टेंट ही फैसला करेगा कि आपको इस वक्त शॉर्ट एक्टिंग दवा की जरूरत है या लॉन्ग एक्टिंग की।
دیکھیں فی زمانہ تو ایسی صورتحال بہت اب کم یہ دیکھنے میں اوور دا آتی ہے. کاؤنٹر جو اویلیبل ڈرگز ہیں، میڈیسن جو ہیں، یہ زیادہ لانگ ایکٹنگ ہے. لانگ ایکٹنگ ہوتی ہے. اب لانگ ایکٹنگ کا مطلب ابو یہ کام کرتے ہیں 12 سے 18 گھنٹے. ٹھیک ہے. 12 سے 18 گھنٹے. اب جو یہ کھا لے تو نہیں 10 سے 12 گھنٹے کی تو اس کا سلیپ نیند پوری ہو گئی. اب دوبارہ وہ 10 گھنٹے سونے کے بعد نیکسٹ ڈے وہ کیسے سوئے گا؟ صحیح کہہ رہے تو چھونا تو اس کو 6 گھنٹے چاہیے تھا، لیکن وہ 10 گھنٹے کی ہے. نیکسٹ ڈے اسی لیے اس کو دوبارہ لینی پڑ جاتی ہے. اور مسئلہ یہ کہ اس کو حاجت نہیں تھی اس دوائی کی. جی 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 جی. اور جس طرح آپ نے کیٹیگری بنائی اس کی، یہ 3 کیٹیگریاں بنائی ہیں آپ نے، تو اس کے اندر پہلی یہ کہ ابھی اس کا شیڈول چینج ہوا ہے. ہاں، جیسے کوئی جدول چینج ہوا ہے، مطلب رات جاگ گیا تو ڈیفینیٹلی کہ صبح میں جلدی اس کو نیند، دوسری جب رات آنی ہے تو اس کو اس طرح نیند نہیں آئے گی. جی جی جی. پھر آپ نے بتایا کہ ایک ویک اگر وہ دیکھتا ہے اس کو کوئی پرابلم رہتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے کوئی نام بتایا ہے، ایکیوٹ. کیا نام ایکیوٹ بولتے ہیں، نہیں 2 ہفتے تک اگر یہ پرابلم رہتی ہے تو. اور اگر مستقل 3 ماہ تک یہی بے خوابی کا اگر وہ شکار ہے تو پھر اب جا کے ڈاکٹر لکھے گا اس کو دوا. اچھا، ورنہ یہاں تو وہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور خود ہی جا کر جو ہے وہ علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے پاس خلیل بھائی بھی موجود ہیں اور یہ بھی آج کچھ بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں. جو ہیں وہ سونف بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سونڈ بھی نظر آ رہی ہے، فلفل دراز بھی ہے، تج بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشت شیری بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. آج تو آپ کے سارے بتا دیے انہوں نے. جی جی. تو کچھ مجھے بھی اس سے دلچسپی ہے، کچھ معلومات ہیں مجھے بھی. تو خلیل بھائی ویسے کیا طب میں اگر مطلب نیند نہ آئے؟ اچھا بابو، جیسے خالی سونف کوئی کھا رہا ہو تو اس کے بھی کوئی فائدے ہوں گے؟ بالکل فائدے ہیں اس کے. سونف کے کچھ مزید ایک فائدہ تو میں بتا سکتا ہوں، اس سے جو ہے نا ہاضمہ بہت اچھا ہوتا ہے. مزید بابو اچھا ہوتا ہے، ہاضمہ بھی رہتا ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ صحیح رہے گا. صحیح جو ہے وہ چہرہ اس سے جو ہے نا رنگ صاف ہوتا ہے. ماشاء اللہ. سونف کو کھانے سے رنگ بھی صاف ہوگا، ہاضمہ بھی درست رہتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بھی بڑے فائدے مند ہیں. امیر علیہ سنت کا نسخہ بھی بیان کیا، کئی مرتبہ آپ بھی اس کو بیان کر چکے ہیں. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کھائیں گے تو کل سے رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا، آج کھائیں گے صبح کھائیں گے تو شام سے میرا ہاضمہ درست ہو جائے گا. اتنے سارے پیٹیز کھا لیے ہیں، اتنے سارے بیکری کے آئٹمس کھا لیے ہیں، اور پیزا بھی ساتھ میں تھوڑا سا 1 پیس لے لیا ہے میں نے، اور اس کے بعد تھوڑا سا سونف کھا لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونف، اتنی سی سونف کیا کام کرے گی. اچھا، اس کی بھی بابو مقدار کوئی ہونی چاہیے. بالکل مقدار. جیسے کیسے پتا چلے 1 چمچ کھاؤں 2 چمچ؟ اچھا، عموماً جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ بھئی یہ تو حکیمی دوائی ہے، یہ ہربل ہے، جی یہ حکیم کا نسخہ ہے، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ جتنی چاہو کھاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اگر میں زیادہ خالی سونف کے سائڈ افیکٹ کیا سائڈ ہوگا؟ افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو موشن ہو سکتے ہیں زیادہ کھانے کے حوالے سے. اور اعتدال پر ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. پانی بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ پیئیں گے ظاہر ہے نقصان ہے، کھانا بھی زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بھی نقصان ہوگا. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں. یہ سونف جو رکھی ہوئی ہے صحیح، یہ ہے، اس کو دکھائیں ذرا ناظرین کو. یہ ادرک کی خشک صورت ہے. یہ اس کا پانی بڑا مشہور ہے. اس کا پانی بھی مشہور ہے، اور اس کا ایک نسخہ مجھے ابھی بھی ہاتھوں ہاتھ یاد آیا ہے. صحیح حکم. اگر مچھلی کھائیں آپ نا، اور رمضان کے دنوں آپ چاہ رہے ہیں بھائی مچھلی بھی کھانی ہے، بھائی شہری میں مچھلی کھا لیا ہم نے، صحیح. اب اس کی ایک چٹکی کھا لیں نا اس کے صفوف کی، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو جو پیاس نہیں لگے گی. اچھا. ہاں، کبھی آپ سفر میں بھی اور مچھلی کھا لیں آپ، تو اس کی ایک چٹکی کھا لیں گے انشاءاللہ تو آپ خود فرق محسوس کریں گے. ہاضمے کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے یہ. اچھا. سونٹ کہلاتی ہے یہ، خشک ادرک ہے یہ، خشک ادرک. اسی طرح سونف کا آپ نے کہا تو سونف کو اگر تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں کھانے کے بعد، 1 چمچہ لے لیں آپ، 1 چمچ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت فائدے مند ہے. صحیح. اچھا، ڈاکٹر جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہی تو کچھ اس کا چلا ہے معاملہ. جی، ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں اس کے. تو بعض میری معلومات کے مطابق، شاید میں اس میں ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ان جڑی بوٹیوں سے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے ہی ہیں، اور جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اسی کا کیمیکل بناتے ہیں. جی جی. میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی پچھلے دنوں، تو میں نے کہا بھائی آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے یہاں حکمت میں یہ طریقہ کار ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی کام کی بات ہوگی کہ حکمت میں ایک چیز واحد ہوتی ہے. جیسے سونف کھا رہے ہیں آپ، صحیح. اب سونف یہ ایک ہی جز سے، ایک ہی چیز سے فائدہ پہنچنا آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ملے، مگر اگر ایک نسخہ ہے، اس کے ساتھ آپ مصری شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ بادام ایرانی ہے، ایرانی بادام اگر آپ اس میں شامل کر لیں، اور مصری شامل کر لیں، اور سونف شامل کر لیں، اگر یہ تینوں کا مجموعہ شامل کر لیں گے تو آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ صفوف. یہ کوٹ کے کھانا ہے، کوٹ کر کھانا ہے آپ نے. بادام کو الگ آپ نے کوٹنا ہے، سونف اور مصری کو ایک ساتھ کوٹ لینا ہے.
پھر بادام کے صفوف کو شامل کر لینا. اب یہ تینوں چیزیں جب شامل ہو گئی تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا اسی طرح 3-4 چیزیں آپ نے ملا لی تو اس میں ایک چیز ایسی ڈالی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں مصلح, اصلاح کرنے والی. بعض چیزوں کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے تو وہ ایک کور کرتی ہے, وہ کور کر لیتی ہے. تو اسی طرح دوائیوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ان چیزوں سے لے کر پھر اس کا کیمیکل بناتے ہیں, مجھے بتایا گیا. اور کیمیکل سے جو ہے پھر وہ 3-4 کیمیکل ملا کرتے ہیں ایک دوائی. اچھا پھر وہ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں, اسے ایک اور دوائی بن جاتی ہے. ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سونف بھی جو ہے وہ نیند کے لیے بھی فائدے مند ہے. ایسا ہی ہے نا, کوئی نسخہ تو ہے آپ کے پاس نیند کا گھریلو علاج کا, ذرا آپ ناظرین کو بتائیں, پھر انشاءاللہ میں دوسری چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 31 پر یہ علاج موجود ہے. نیند لانے والا مزیدار شربت. آدھا کلو پانی میں 6 ماشا یعنی تقریباً 6 گرام سونف ڈال کر پانی کو چولہے پر جوش دیجیے. ٹھیک ہے. جب 2 چھٹانک یعنی تقریباً 125 گرام جسے آدھا پاؤ بھی کہتے ہیں پانی رہ جائے تو اس میں گائے کا دودھ 250 گرام یعنی 1 پاؤ اور 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام گائے کا گھی اور حسب ضرورت چینی ملا کر استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نیند آنے لگے گی. ماشاءاللہ. تو نسخہ تو آسان ہے مگر گائے کا دودھ اور گائے کے دودھ سے بنا ہوا گھی ہمارے لیے پرابلم یہی ہے کہ اس کو تلاش کرنا ویسے تو نایاب تو نہیں ہے. یہ مل جاتا ہے, گائے کا دودھ بھی مل جاتا ہے اور گائے کا گھی بھی مل جاتا ہے. ویسے دودھ میں بہترین دودھ گائے کا دودھ ہوتا ہے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے, وہاں تو تقریباً جتنا بھی دودھ ملتا ہے نا وہ گائے کا ہی دودھ ہوتا ہے. خلیل بھائی, یہ جو اتنی ساری چیزیں آپ نے رکھی ہیں اس میں ایک فلفل دراز بھی مجھے نظر آ رہی ہے نا, اس کا کیا نسخہ, کوئی نیند لانے کا آپ کو نسخہ اس میں بیان کریں گے؟ کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے, تو اس کا کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس نیند زیادہ لانے کا یا نیند بھگانے کا؟ ڈاکٹر صاحب انگلش میں کیا کہتے ہیں نیند لانے والی غذا کو؟ یعنی یہ حکمت کی زبان میں تو منوم غالباً کہتے ہیں, نیند لانے والی ادویات منوم. تو اس میں کیا ہے آپ کی کچھ ہے انگلش وغیرہ میں کہ نیند لانے والی؟ اینگزولائٹک بولتے ہیں. اچھا بھائی پوری ٹرمینالوجی اسی میں سب چیزیں شامل ہیں. باقی آپ نے تو اچھی طرح ویسے بینزوڈائزوپین گروپ کہلاتا ہے یہ اینگزولائٹک کا ہی ہے نا. اینگزولائٹک پہ تو آپ اسپیسیفک کر دیں گے کہ وہ اینکشس پیشنٹ ہے یا کوئی ڈپریس. بینزوڈائزوپین, باربیچوریٹ, یہ سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں. پچھلی بار آپ کچھ مشکل نام لے رہے ہیں تو ہم بھی کچھ ٹھیک ہے, اس وقت سے کچھ میں وضاحت کرنی پڑے گی. خلیل بھائی کیا بتا رہے تھے آپ؟ اس دفعہ اس سلسلے میں جو ہم نے گھریلو علاج عرض کرنا تھا وہ تو یہی تھا کہ جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو اس کا ہمارے پاس روحانی علاج بھی ہے اور اس کا یہ گھریلو علاج جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. آپ بھی حکمت کے حوالے سے, جڑی بوٹیوں کے حوالے سے آپ کی دلچسپی اور بہت اچھے انداز سے آپ نے ان کے بارے میں بتایا اور مزید انشاءاللہ بتائیں گے. تو سونف کا آپ نے بتایا تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سونف کے اندر بھی کوئی ایسی بات پائی جاتی ہوگی کہ اس کو اب جوش دے رہے ہیں, گائے کا گھی اس میں داخل کر رہے ہیں اور جو ہے پھر اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بیان فرمایا. تو اب جن لوگوں کو نیند زیادہ, یہ آپ کے پاس بھی تو ایسے پیشنٹ آتے ہوں گے نا کہ مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے؟ جی ویسے ہیں ایسے سوالات بھی ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا, اسلامی بہنوں کو, وہ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں اسلامی بہنیں, ان کو نیند کچھ زیادہ نہیں آتی. ایسا ہے کوئی مطلب آپ کے ڈاکٹری میں کہ اسلامی بہنوں کے لیے نیند کا کچھ ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے؟ اکثر عموماً جو فیمیلز جو ہوتی ہیں نا پیشنٹ, ان کو ایک تو جیسے آئرن کی کمی اکثریت کو ہوتی ہے, یعنی خون کی کمی بھی ہوتی ہے, پانی کی کمی بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا نیند کا دورانیہ ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے دن ہوتے ہیں ان کے اندر نیند کا ٹائم پیریڈ بھی بڑھ جاتا ہے. مردوں کی نسبت ان کا ٹائم بڑا ہوا ہوتا ہے اور ان کو نیند پوری کر لینی چاہیے. ایک دوسرا فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ مرد زیادہ تر گھر سے باہر ہوتا ہے نا, خواتین گھر میں ہوتی ہیں, ایک ماحول بھی ہوتا ہے تو وہ ایک آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ کام کاج سے خواتین فارغ ہو گئی 2-3 بجے تک کام کاج سے فارغ ہوئی تو ایک اٹریکٹ کرتا ہے ماحول کے, یار تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں, تھوڑی دیر نیند آ لیں, آرام کر لیں. جبکہ مرد عمومی طور پہ آفیسز وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں یہ چیز ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو نیند زیادہ آتی ہے, لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو میرے خیال میں نیند میں ان کی ڈیفینیٹلی نیند کم ہوتی ہے ہم سے. اچھا آپ یہ غور کریں, ہم ہو سکتا ہے دوپہر کو آرام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس سے ہٹ کے بات اگر کروں گا وہ ہم کو کھانا کھلانے کے بعد ہو, ہم 2 بجے کھانا کھائیں, 1 بجے کھانا کھائیں
وہ ہمارا کھانا کھلانے کے بعد ہی آرام کرتی ہے اور ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارا ناشتہ تیار کر دیتی ہے. تو نیند تو ان کی ڈیفینیٹلی ہم سے کم ہوتی ہے. نیند ہم ہی زیادہ کرتے ہیں, نیند وہ کم کرتی ہیں. وہ ان کی پارٹیشن ہو جاتے ہیں, 2 حصوں میں ہو جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے اگر کر لیتے ہوں اگر کر لیتے ہیں. مطلب آپ ظاہر فیور کی طرف جا رہے ہیں, مطلب یہ کہ یہ انہوں نے کہا کہ نیند زیادہ ہوتی ہے, چلیں آپ نے اس کی وضاحت بیان کر دی, ورنہ کچن میں کام رکھا ہوا ہے اور اگر وہ یہاں سے جواب ملا کہ بھائی اسلامی بہنوں کی نیند زیادہ ہوتی ہے جناب. اس میں بابو اس میں ہوتا ہی کہ کام کر رہے ہیں, تھک گئے, پسینہ زیادہ نکلتے, غنودگی کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے جیسے نیند آ رہی ہے, یا نیند پوری نہیں ہوئی تو تھکن ہو رہی ہے. اچھا, ہمارے پاس کال بھی ہیں, مگر یہ کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی نسخہ کارآمد ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ نیند, اگر واقعی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو نیند زیادہ آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ جو نسخہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ سستی کے لیے, کاہلی کے لیے, نیند کا غلبہ رہتا ہو, بے وقت نیند آ رہی ہے, مطلب کام کا وقت اس سے بھی نیند آ رہی ہے, بے وقت نیند آتی ہو, یا غنودگی سی رہتی ہو, یا بی پی لو ہوتا ہو, تو ان امراض میں انشاءاللہ عز و جل یہ نسخہ, یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جائے گا بہت ہی مفید ہے. تو عرض کر دوں یا پہلے کال؟ بالکل آپ بیان کریں, پھر ہم کال لیں گے انشاءاللہ. اس میں 4 چیزیں ہیں, بہت ہی مختصر سا یہ گھریلو علاج ہے. اس میں نمبر 1 فلفل دراز. جی دیکھیے, شہتوت کی شکل کا ہوتا ہے, یہ چورنوں میں بھی ڈلتا ہے, یہ معدے کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, ہوتا تیز ہے اس کو. اچھا, فلفل جو ہے وہ عربی میں جو ہے مرچ کو کہتے ہیں فلفل. فلفل جو ہے ایک فلفل اسود ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی بڑی اس میں معلومات میں اضافہ ہوگا. فلفل اسود یعنی کالی مرچ جس کو گول مرچ بھی کہتے ہیں. ایک فلفل احمر ہوتی ہے, فلفل احمر یعنی سرخ مرچ. ایک فلفل اخضر ہوتی ہے یعنی سبز مرچ, ہری مرچ. تو سبز مرچ اور سرخ مرچ اور جو ہے وہ گول مرچ جو ہوتی ہے اس کو فلفل اسود کہتے ہیں, گول مرچ بھی کہتے ہیں. اور ایک اور ہوتی ہے فلفل ابیض, یہ سفید مرچ. یہ گول مرچ ہوتی ہے, کالی نہیں ہوتی, ہوتی گول مرچ کی طرح ہی ہے مگر یہ سفید. یہ بچوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتی ہے. اگر آپ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اگر جو ہیں وہ نخود بریا مقشر, مشکل ہو گیا, یہ جو بھاڑ میں بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں نا, اس کو نخود کہتے ہیں, فارسی میں کہتے ہیں نخود, اردو میں کہتے ہیں اس کو چنا. اور نخود بریا بھنا ہوا, مقشر چھلا ہوا, یہ عموماً کھاتے ہیں ہم. تو یہ جو بھنا ہوا چنا ہوتا ہے اس کو لے لیں, اس میں مصری شامل کر لیں, کچھ تھوڑی سی اگر ہم جو ہے وہ سفید مرچ, یہ عموماً جس کو میں نے کہا فلفل ابیض سفید مرچ, یہ بڑے کام کی ہوتی ہے, اس کو اگر آپ شامل کر لیں تو یہ بچوں کے لیے حافظے کے لیے بڑی فائدہ. اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں, جو آپ دکنی مرچ بھی کہتے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ فلفل دراز ہے, یہ سب سے ہٹ کر ہے, نہ یہ ابیض ہے فلفل ابیض ہے, نہ یہ فلفل اسود ہے, نہ یہ فلفل احمر ہے. یہ ہے فلفل دراز, یعنی ان مرچوں کے مقابلے میں اس کا سائز بڑا ہے, چورنوں میں ڈلتی ہے. چلیں آگے چلیں, اس کو کیا کرنا ہے بھائی, اس کا لینا ہے. اس کی مقدار جو ہے وہ 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام. 12 گرام یہ لینا, ٹھیک ہے, 12 گرام اس کو لینا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو اس گھریلو علاج میں تو ہمارے کچن میں ہوتی ہے, دار چینی, یہ ہے دار چینی. ٹھیک ہے, اس کی مقدار بھی 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام. ٹھیک ہے, 12 گرام یہ بھی لے لی. جی, دونوں برابر لے لی ہم نے, ہم وزن. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے خشک ادرک, جس کا ابھی ہم نے سنا تھا, سونٹ جس کو کہتے ہیں, سونٹ بھی کہتے ہیں, عربی میں اس میں زنجبیل کہتے ہیں, زنجبیل بھی کہتے ہیں, اور اردو میں سونٹ یعنی خشک ادرک اسے کہا جاتا ہے. اس کی مقدار بھی اسی کے مطابق یعنی تقریباً یہ بھی ہم وزن ہے 12 گرام. 12 گرام تقریباً 1 تولہ. چوتھی چیز جو ہے قسط شیری یا قسط شیری, اسے نام دیا جاتا ہے, تو یہ چوتھی چیز ہے. تو اس کی مقدار جو ہے کچھ زائد ہوگی کہ تقریباً 5 تولہ یعنی کہ 60 گرام کے قریب. قسط شیری 12, یہ تینوں جو آپ نے بتایا یہ تو ہم وزن ہوں گے, اور قسط شیری بھی, قسط شیری 5 تولہ تقریباً 60 گرام. 60 گرام, اس سے زیادہ ہے یہ. جی, یعنی کہ فلفل دراز 12 گرام اور 12 گرام دار چینی ہے, 12 گرام سونٹ آپ نے کہا خشک ادرک ہے, اور 60 گرام آپ نے بتایا قسط شیری ہے. چاروں کو ملا کر اب کرنا کیا ہے, تصفف بنانا ہے. چاہے تو 63 گرام لے لیں نسبت سے. ٹھیک ہے, 63 گرام لے لیں, ماشاءاللہ. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام دوائیں کوٹ چھان کر بحفاظت اس کو رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, الگ الگ ہم اس کو کوٹ لیں یا ایک ساتھ کوٹ لیں؟ ایک ساتھ کوٹ لیں. ٹھیک ہے. اور چاہیں تو کسی اگر دکان سے دکان والے کو دیں گے, پنسار وغیرہ وہاں چکی ہوتی ہے اس میں اس کو پیس دیں گے. گھر میں اگر گرائنڈر وغیرہ میں اس کو پیسنا چاہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح کوٹ لیں, اس کے بعد پھر اس میں ڈالا جائے. اس کو. جی.
اب اس کی جو خوراک ہوگی مقدار وہ ہے صبح و شام 1-1 چمچ پانی سے استعمال کیجیے. اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ عز و جل سستی، کاہلی، نیند کا غلبہ، غنودگی، بی پی لو وغیرہ امراض میں بے حد مفید ہے، اور تا حصول شفا اس کو استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ بہت اس کے فائدے ہیں اور آسان بھی. یعنی بے وقت کی نیند آنا، سستی ہو جانا، اور جو ہے وہ بعض اوقات بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کام کا وقت ہے، نیند آ رہی ہو، اور اس میں آپ نے یہ بہترین نسخہ دیا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے، اگر پنساری کی دکان پر ہم چلے جائیں گے تو خشت شیری بھی مل جائے گا، فلفل دراز بھی مل جائے گی، دار چینی تو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے. باقاعدہ اگر غور کیا جائے کہ ہمارا باورچی خانہ ایک طرح سے ہمارا دوا خانہ بھی ہے، اس میں چیزیں موجود ہیں کہ سونف تو موجود ہی ہوتی ہے، سونف موجود ہے اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی استعمال کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم جو ہمارے پاس کچھ کال بھی ہیں، کچھ ویڈیو بھی ہیں، تو کیا چاہتے ہیں ناظرین ہم سے ویڈیو کال کے ذریعے؟ ایک میں اس سے پہلے کچھ آپ ایک میسج دیں گے. چھوٹا سا نہیں سوال پوچھیں، کشت شیریں جی جی کیا میٹھا ہوتا ہے؟ یہ شیریں سے کیا مراد جی ہے؟ شیریں سے مطلب بعض چیزیں اس میں حکمت میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ تلخ ہوتی ہیں. اچھا ہاں اچھا تلخ، جیسے پان جو ہے نا، کڑوا پان بھی ہوتا ہے اور اس کے بڑا فائدے مند ہوتا ہے وہ. تو اب ویسے عموماً تو میٹھے پان ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں جو پان جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. خالی پان کا استعمال کرنا ہے یہ مفرق قلب ہے. آپ کہیں گے مفرق قلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں فرحت پیدا کرنے والا، خوشی داخل کرنے والا. یہی کام الائچی بھی کرتی ہے. الائچی اگر کھائیں تو ہاضمہ بھی کرے گی اور دل میں فرحت پیدا کرے گی. یہ تو اس طرح بعض چیزیں تلخ ہوتی ہیں اور وہ تلخی استعمال کر سکتے ہیں. اب کشت شیریں کے اندر جو ہے ممکن ہے ایسا بھی آتی ہوگی جس میں تلخی ہوتی پائی جاتی ہوگی، مگر آپ نے لینی یہی ہے. اب موضوع ایک چیز ہوتی ہے، موضوع بے سوراخ، اس کے اندر سوراخ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ حکمت میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں مختلف ہوتی ہیں کہ جیسے شیریں بھی ہوتی ہیں تو وہ اس میں تلخ بھی ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ اس کے نام اسی انداز سے. مطلب شیریں سے مراد یہ نہیں کہ میٹھا ہے، میٹھی ہوگی. ہاں ضروری نہیں ہوگی، اس کے اندر تلخی نہیں پائی جائے گی. اس میں تلخی نہیں. جی جی ایسے بعض چیز ہیں کہ اس میں تلخی پائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ڈائبٹک کے مریض ہوں تو وہ میٹھی چیز کھا رہے ہوں تو اس لیے پوچھ رہا تھا. نہیں وہ اس طرح کی میٹھی نہیں ہے، اس طرح کی مٹھاس نہیں پائی جاتی کہ شوگر وغیرہ کے مریض ہوں کہ اس کو استعمال نہ کر سکیں. اچھا آپ نے جو فرمایا یہ بڑی اچھی توجہ دلائی. بعض لوگ جو چورن استعمال کرتے ہیں، اب چورن کے بہت سارے فوائد تو بیان کر دیے، یہ ہاضمہ کر دے گا، اتنے فوائد بیان کرتے ہیں، اتنے فوائد بیان کر دیتے ہیں کہ علامان و رفیع، مگر جو ہے وہ اس کے اندر اکثر چورنوں میں نمکیات شامل ہوتے ہیں. کالا نمک شامل ہوگا، لاہوری نمک شامل ہوگا، یا عام نمک شامل ہوگا، یا اور جو ہے اس طرح نمکیات کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اب بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ ہاضمے کو تو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں بلڈ پریشر کا مریض ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ ایسے چورن آتے ہیں، آپ اپنے حکیم کو یہ ضرور بتائیں کہ بھائی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور میرا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، تو مجھے ایسا کوئی چورن نہ دیں جس کے اندر نمکیات کی کثرت ہو یا نمکیات اس میں شامل ہو. ظاہر ہے جب وہ نمک کو اپنے جو ہے اس قدر کھائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بلڈ پریشر تو شوٹ ہونا ہی ہونا ہے. اسی طرح شوگر کے حوالے سے بھی وہ بتاتا نہیں ہے. اور عموماً جو معجون بنتے ہیں وہ معجون کے اندر جو ہے وہ چینی یوز ہوتی ہے یا قند سیاہ یوز ہوتا ہے. قند سیاہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، قند کہتے ہیں گڑ کو. گڑ سیاہ تو آپ جانتے ہیں کالا گڑ، کالا گڑ. قند سفید بھی ہوتا ہے، سفید گڑ ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے تو سلسلہ کرتے رہیں گے تو کچھ شیئر ہوتا رہے گا، سیکھیں گے مگر ہم پریکٹس نہیں کر سکتے. نہ حکیم پریکٹس کر سکتے، نیم حکیم پریکٹس کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے ایسا ڈاکٹر جو عطائی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں وہ پریکٹس کر سکتا ہے. تو ناظرین جو یہاں نسخے بیان کیے جا رہے ہیں آپ اپنے حکیم سے اور سے ضرور رجوع کیجیے گا. ہم کال لیتے ہیں. جی کیا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ڈے اور نائٹ میں شفٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے گی، تو یہ مجھے بتائیں کہ اس سے انسانی صحت پہ کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں گے. بہت مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب ڈے نائٹ یہ تو واقعی ہے، اور بیرون ملک تو یہ بہت شفٹ والا کام جو ہے وہاں تو نائٹیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ بس وہ بعض اوقات اجتماع میں بیرون ملک دعوت اسلامی کا الحمدللہ کام تو دنیا کے 200 ممالک میں الحمدللہ اس کا پیغام پہنچ چکا. اور فارس جائیں تو وہاں بھی آپ کو فیضان مدینہ ملے گا، مڈل ایسٹ جائیں گے آپ تو وہاں بھی اجتماع کی باہر ہیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں تو بعض کو میں نے دیکھا بیچاروں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. بھائی کیا 15 گھنٹے کی جاب کر کے آ رہا ہوں، ان کی نیند کا عالم کیا ہوگا؟ وہی ہے کہ پھر وہ انرجی ڈرنک لے رہے ہوتے ہیں، اس سے کیسے ہوتے ہیں، اسی سے چل رہا ہے. ایسوں کا کیا ہوگا؟
دیکھیں اس میں بات وہی آتی ہے کہ کوئی بھی جاب ہے اگر وہ 15 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، میرے خیال میں ہمارے یہاں ایک قانون ہے 12 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جاتا، اور اگر ہم ابراڈ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹلی عمل کروایا جاتا ہے، تو وہ پھر 2 حصوں میں کام کرتے ہوں گے کہ آدھا یہاں کر لیا آدھا وہاں کر لیا، جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی، لازمی بات ہے جو بھی ان کی ضرورت ہوگی، لیکن اس میں نیند ان کو ڈیفینیٹلی پوری کرنی چاہیے، ہر حال کے اندر نیند پوری کرنی چاہیے، کہ نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ مشین آپریٹر ہے، نیند پوری نہیں کی انہوں نے، اور کسی ایسی مشین کے اوپر جاب کر رہے ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے اس کو آپریٹ نہیں کر سک رہے، نیند کی کمی کی وجہ سے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا جھونکا ہوتا ہے، ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، ڈرائیور ڈرائیو کر رہے بہت سارے ہوتے ہیں، لانگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ہائی وے وغیرہ، بالکل ایگزیکٹلی، تو بہت احتیاط کرنی سو جاتے ہیں، وہ بعض کے مشینوں میں ہاتھ آ جاتے ہیں، ایگزیکٹلی، بہت کیسز ہوتے ہیں، ہیوی مشینریز پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے، نیند ضرور پوری کرنی چاہیے، بے شک 2 حصوں میں پورا کر لیں اس کو، لیکن نیند ضرور پوری کرنی چاہیے۔ اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ریلیکسیشن نکال دیں یا کوئی ایسا پہلو نکال دیں گے جی نیند نہیں ہوگی تو آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے لگ جائیں گے، نہیں، آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جن کو یہ کمپلین آتی ہے، جنہیں نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، انہیں صبح کام پہ بھی جانا ہے یا شفٹ پہ کام پہ آنا ہے، تو اس طرح کی ادویات بھی یوز کر لیتے ہیں، انرجی ڈرنک بھی یوز کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح انرجی ڈرنک پی کے، دوا کھا کے، اس طرح کر کے کام پہ جانا کیسا؟ کتنے دن تک کریں گے؟ بالکل سوال یہ ہے کہ وہ کتنے دن تک کریں گے، 2 دن 4 دن 5 دن، لازمی بات ہے جیب پہ بھی اثر پڑے گا، ادویات کے اپنے اخراجات ہیں، انرجی ڈرنک کے اپنے اخراجات ہیں، پھر جسم کے اوپر جو اس کے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں اس کے اپنے اخراجات ہیں، پھر آپ میڈیکلس کے چکر لگائیں گے، ڈاکٹرس کے چکر لگائیں گے، اس کے اپنے اخراجات ہیں، تو آپ ایک چیز کو کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے رہے ہیں، وقتی طور پہ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ریلیکس ہو گئے ہیں، آپ نے اچھا کام کر لیا ہے، کوئی ایسی ڈرنک لے لی، آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے بری طرح سے، آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ باہر ممالک کے اندر اس طرح کی ڈرنک بہت زیادہ ہے، ان کا بہت زیادہ ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے سائیکوسس، یعنی ہجان پن، پاگل پن ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، رسک بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے سائیکوسس۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹڈی اور بھی ہے کہ بے خوابی جو ہے وہ بلڈ پریشر، وزن بڑھانا، یعنی آپ ویٹ گین ٹھیک ٹھاک کر جاتے ہیں، جن کا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے، آلریڈی وزن بڑھ بھی جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ میرے پاس یہ زیادہ سونے کے نقصانات کی لسٹیں بھی موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ پیش کریں گے، آپ عرض کریں۔ فطری طور پر اگر سارے معاملات ہوں گے وہ، اور اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، نیند کے لیے بنایا ہے، وہ سورہ نبا میں بھی ہے نا۔ جی یہ روحانی علاج بھی ہے، اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ روحانی علاج بھی لکھا ہے، گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے تحریر فرمایا کہ نیند نہ آتی ہو تو پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، بار بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل جلدی نیند آ جائے گی۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے نا، پہلی سورت کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات آرام کے لیے بنائی ہے، ظاہر ہے غیر فطری عمل ہوگا، رات کو مسلسل جاگتے رہیں گے، مسلسل ڈیوٹی کرتے رہیں گے، مسلسل رات کی مصروفیت رکھیں گے۔ مسلسل ڈیوٹی تو ہوتی نہیں، یہ 12 گھنٹے سے 10 گھنٹے سے زیادہ کسی کی ڈیوٹی ہوتی نہیں، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کی، 12 گھنٹے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ پھر ایک سے جو ہے وہ زائد پھر وہ کام کرتے ہیں نا، ایک جگہ 6-7 گھنٹے جاب ہو گئی، ڈبل شفٹ، پھر وہ کسی اور جگہ جا کر سیکنڈ شفٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر تو وہ کچھ رقم ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، مگر بعد میں یہی ساری رقم جو ہے ان کی ہاسپٹلس میں اور دوائیوں پر خرچ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کالز بھی ہیں، جی سنائیے ذرا کالز۔ تو میرا نام عبد الحمید ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بس نیند نہیں آ رہی ہے، یہ ہے کہ میں صبح کو 4 بجے سو جاتا ہوں، صبح کو 4 بجے نیند آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا مطلب نیند تو آ رہی ہے، نیند تو آ رہی ہے، دیر سے آ رہی ہے،
تو یہ تو پھر ان کو اپنا وجوہات چیک کرنا پڑے گا. وہی آئیں گی, آپ کو فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا جدول چیک نہیں کرنا پڑے گا کہ پہلے کب سو رہے ہیں. اگر 12 بجے کا جو سونے کا عادی ہے وہ 12 بجے سو جائے گا. اگر وہ دیر سے سونے کا عادی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی بایولوجیکل کلاک جو شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی 4 بجے سوئیں گے تو وہ 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے. صحیح 12-1 بجے سے. تو آپ نے ڈیوریشن تو پورا کر لیا. جی جی, آپ یہ کہیں رات کو نیند نہیں, رات کو نیند نہیں آ رہی, لیکن اگر آپ رات کو سونے کے عادی ہوئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی. اب ایسے کتنے لوگ ہیں جس نائٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے, اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, دن میں وہ سوتے ہیں آرام سے. لیکن اگر آپ فرما رہے ہیں کہ 4 بجے آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس کا مطلب نیند تو آ رہی ہے. یہ مطلب زائد سونا چاہ رہے ہیں. جائز نہیں سونا چاہ رہے, یہ رات کو سونا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ان کو کیا کرنا ہوگا, اپنی جو شیڈیول چینج کرنا پڑے گا, جدول بدلنا پڑے گا, شیڈیول ڈیفینیٹلی جلدی سونے کی ترکیب بنانی پڑے گی, کھانا جلدی کھانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس میں یہ جو بات, ہم انشاءاللہ کال بھی لیتے ہیں, ہمارے پاس کئی کالز بھی ہیں. جس طرح آپ کی گفتگو سے میں اس کو ریپیٹ بھی کرتا چلا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ اس بات کے شاکی نیند نہیں آ رہی, حالانکہ ایسی صورتحال ان کے ساتھ نہیں ہے. جی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نیند زیادہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, زیادہ نیند, اس کا تو کچھ ہمیں انہوں نے جو ہے وہ علاج بھی بیان فرمایا. اب اس کے میڈیکل نقصانات بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ ہمیں بیان کریں گے اس کے حوالے سے. تو یہ بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ جو ہے وہ از خود اپنا فیصلہ کر لینا کہ بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, وہی بات اس کی کہ دن میں سو گئے تو اب نیند ہے, شیڈول اپنا چیک کرنا ہے آپ نے کہا. بالکل. اچھا, پھر نیند آ رہی ہے, بے وقت آ رہی ہے اس کو. جی. پھر اس طرح جو ہے وہ ماحول ہی نہیں ہے وہاں نیند کا, تو آئیے کیسے. صحیح. اچھا, ماحول کیسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کمرہ بھی بند ہو گیا, لائٹ بھی آف ہو گئی, مگر ٹیبلٹ کی لائٹ جلی ہوئی ہے, موبائل کی لائٹ جلی ہوئی ہے, یا ہینڈ فری کان میں لگی ہوئی ہے, تو والدین سے چھپ کر اب وہ جو ہے خدا نہ خاصا گانے سن رہا ہے معاذ اللہ, یا کامنٹری سن رہا ہے, یا جو ہے وہ واٹس ایپ سن رہا ہے, یا جو ہے اپنے دوست سے بات کر رہا ہے, تو ظاہر اب تو نیند نہیں آئے گی. مگر یہاں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ چلو اس سے ہٹ کر اب اگر وہ یہ سب کوئی کام نہیں کر رہا, نیند بھی نہیں آ رہی, تو کیا اس کو سونا اس حالت میں, نہ اس کے بعد ٹیبلٹ ہے, نہ موبائل ہے, اندھیرا بھی ہے, نیند کا ماحول بھی بن چکا, اب وہ صرف لیٹا ہوا ہے, کیا اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, صرف وہ لیٹا رہے؟ دیکھیں, جسمانی طور پہ تو ڈیفینیٹلی اس کو فائدہ پہنچے گا, لیکن وہاں اس وقت اس کو یہ چیز زیادہ کارگر رہے گی کہ آپ جو ذہنی سوچ ہے اس سے بھی آپ الگ ہو. اس میں لاسٹ ٹائم نگرانی شورا نے جیسے توجہ دلائی تھی کہ آپ اگر لیٹے میں سونے کی کیفیت نہیں جا رہی تو آپ کوئی رسالہ لے کے, دعوت اسلامی کا رسالہ لے کے وہ پڑھنا شروع کر دیں, اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کر لیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بالکل. اس میں دیکھیں بات وہی ہوتی ہے نا کہ آدمی کو نیند کیوں نہیں آتی ہے, اگر سارا ماحول بھی ملا ہوا ہے, ہر چیز ہے, سب چیزیں بند کی ہیں, اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی, تو اس کا ایک ہی فیکٹر ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو آپ کو سونا نہیں چاہیے. اب وہ آپ کی کوئی معاشی پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی سوشل پرابلمس ہوتی ہیں, کوئی کاروباری پرابلمس ہو سکتی ہیں, کوئی بزنس پرابلمس ہو سکتی ہیں, کوئی آفس کے میٹرس ہوتے ہیں, گھریلو مسائل جو بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کو ہر حال میں دماغ سے نکالنا ہوگا, اور صرف ایک چیز یہ کرنا ہے کہ مجھے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے نیند آ رہی ہے. بس یہ آپ کرتے رہیں گے, آپ کو نیند. یہ آپ نے حکمت والی بات بیان کر دی, میں نے بھی پڑھی, مطلب یوں کہ یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی کہ اس کا غلبہ ہو جائے, یعنی آپ جو سوچتا رہا بسا اوقات, جیسے دن بھر سوچتا رہا جو بات, یا سوتے وقت سوچتا رہا وہ بات, تو وہی خواب میں آ جاتی ہے بسا اوقات. جی. اچھا, میں نے اس طرح ایک طبی کتاب میں خلیل بھائی آپ کے بھی کہ پڑھا تھا, وہ مرض یہاں نہیں بیان کروں گا میں, تو وہ اگر یہ غور کرے اس مرض کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے اٹھنے کے بعد وہ اس طرح فیل کرے اپنے آپ کو, اور وہ فیل کرے گا اور اس کا غلبہ اپنے ذہن میں بٹھا لے گا, تو اس کے اندر وہ بات پیدا ہو جائے گی. اسی طرح اگر وہ یہ سوچتا رہے گا کہ یار بس مجھے نیند آ رہی ہے, اگر اس نے اپنے آپ کو مریض سمجھ لیا نا, صحیح, اگر یہ سمجھ لے کہ یار میں بس بیمار ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا تھا, میں نے دوائی بھی کھا لی, مجھے آئے گی نہیں. یہ عموماً کاروبار کے اندر بھی لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. میرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا, ایک صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو میرے سامنے لائن میں لگ کر کھڑا ہوتا تھا وہ, اور وہ آج دیکھو وہ اس کا کاروبار اتنا چمک گیا, اس کا اتنا کاروبار چمک گیا. میرے ساتھ تو ہوگا ہی نہیں, اب میں یہ جو لے کر آیا ہوں نا اس میں بھی میرا فائدہ نہیں ہوگا. پہلے سے نا امید ہے وہ, تو پہلے ہی سے ذہن بنا لینا کہ یار بس مجھے نیند آئے گی ہی نہیں, جب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو یوں اس کا غلبہ جو آپ نے بتایا واقعی صحیح بات کہی, تو یہ اگر غالب کر لے گا کہ بس مجھے نیند آ رہی ہے, میں بھی غنودگی میں چلا جاؤں گا, تو انشاءاللہ میں بھی اس پر اپنے آپ امپلیمنٹ کروں گا. بعضوں کے ساتھ کچھ روحانی معاملات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جی, کہ شریر جنات وغیرہ کے شرارتیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ سوتے میں کسی کو اس طرح سے اچانک اٹھ بیٹھتا ہے یا ایسے ڈراؤنے خواب دیکھ لیتا ہے,
تو یہ ایک جہاں اگر دیگر اسباب نہیں ہے تو ایک سبب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا ہمارے پاس ایک روحانی علاج ہے، بس کہ وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ سوتے میں حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں سے حفاظت کا روحانی علاج بہت ہی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی سوتے میں بعضوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ روحانی علاج، اس میں بھی فائدہ ہے۔ یہ عموماً پرابلم ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کروں گا کیا ہوا، کس طرح مجھے پکڑ لیا تھا انہوں نے۔ اب میں کسی اور کی بات نہیں بیان کروں گا، پکڑا تھا مجھے لگا یہ کچھ شک نہیں تھا یا میں ایسی غنودگی کے عالم میں بھی نہیں تھا۔ خلیل بھائی بتائیں کہ کیسے اس کو دور کرنا ہے، پہلے میں واقعہ نہ بیان کروں گا۔ جی یہ کافی سال پرانی بات ہے، ایک مسجد میں اکیلا ہی آرام کر رہا تھا اور رات کا وقت تھا، تو میں نے وہاں قیام اس لیے کیا کہ رات کافی تاخیر ہو گئی تھی، تو میں نے کہا اس مسجد میں آرام کر لیتا ہوں میں، اور صبح انشاءاللہ جلدی آنکھ کھل جائے گی تو انشاءاللہ جماعت سے نماز مل جائے گی۔ میں سو گیا تو ایسا لگا مجھے کہ جیسے کسی نے مجھے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور میں بہت زور سے چیخ رہا ہوں، مگر میری آواز نہیں نکل رہی، میری آواز نکل رہی، میں اپنے ہاتھ چھڑانا چاہتا ہوں، ہاتھ نہیں چھوٹ رہے، اور میں کسی کو پکار رہا ہوں تو کوئی میری سن نہیں رہا، اور اسی عالم میں جو ہے ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے قریب کھڑا ہوا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑا تو وہ آگے نکل گیا۔ بس اس کے بعد پھر جو ہے میں دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ واقعی کوئی ایسا جن تھا کہ جس نے شریر جن نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور میں اس طرح کے واقعات اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بس وقت چیخ رہے ہوتے ہیں یا مجھے کسی اور نے بتایا کہ میرے دونوں ہاتھ کسی نے پکڑ رکھے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے ناظرین کہ میں بھی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا واقعہ، تو یہ جو آپ نے آج روحانی علاج بتایا، یہ جو علاج بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کر کے سوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت، بسم اللہ شریف 21 مرتبہ جی۔ مگر یہ جو آپ نے مسائل بتائے اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر 27 پر بھی اس کے حوالے سے کچھ علاج آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو یا مزید آپ فرماتے ہیں کہ نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، جیسا آپ نے فرمایا کہ نہ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے نہ سو رہا ہوتا ہے، ایک غنودگی کا عالم ہوتا ہے، جس نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیند جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت، سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجیے۔ نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ یہ عمل کیجیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے، ہتھیلیوں پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے، سر، چہرہ ہے، سینہ ہے، لیٹے ہوئے ہیں تو اپنے سر سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچ رہے ہیں تو سب پر جو ہاتھ پھیر دیں، جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے، پھر دوبارہ سے 12 یعنی تیسری بار اسی طرح کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ کہ اگر اپنے بستر پر بیٹھ کر ممکن ہو تو قبلہ رو اگر بیٹھ جائیں صحیح نصیب، تو پھر اگر یہ عمل کیا جائے اور پھر اس کو ایک دفعہ جیسے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوبارہ سے 12 یعنی تیسری بار بھی اسی طرح کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، یہ تینوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اس کو پورے جسم پر من لیں گے ہم۔ جی جی، بیٹھے جیسے بیٹھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیٹ کر اگر پڑھیں گے بالفرض بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، پاؤں نہ پھیلے ہوں، کوشش کریں۔ بالفرض ایسا مریض ہے کہ وہ پاؤں نہیں سمیٹ سکتا، وہ اس کا تو الگ میٹر ہوتا ہے۔ تو وہ اب یہ تینوں کو ایک ایک بار پڑھنا ہے، تو سر پر، چہرے پر، سینے پر، آگے پیچھے پورے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے 3 مرتبہ کرنا ہے،
3 मरतबा इसको करना है, टांगों पर आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचता हूँ, तो 3 बार करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जिस तरह आपने जो वाक़या बताया ये है जादू जन्नात वगैरह की वजह से नींद ना आती है, आफात व बलैयात वगैरह से हिफाजत के लिए कोई दबोच रहा है, डरावने ख्वाब, इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा हो। अच्छा, ये जो बयान किया अभी, जो मामला मैंने अपना भी बयान किया और उन्होंने रूहानी इलाज भी बयान करवाया, अच्छा डर जाते हैं ख्वाब के अंदर जी एकदम। अच्छा, बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे जो हैं उठ कर चलना शुरू कर देते हैं ख्वाब के अंदर, सही। तो नींद में चल रहे हैं वो या चीख रहे हैं, बस डर गए, एकदम बच्चा डर गया। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बच्चा डर जाए या चीखना शुरू कर दे या नींद में चलना शुरू कर दे, इसको क्या कहते हैं और उसका क्या इलाज है? देखिए, जहाँ तक नींद में चलने का सवाल है, तो नींद में चलना जो है बेसिकली एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है, यानी कि मोरूसी मसला होता है। इसमें एक क्रोमोसोम होता है, एक जिस्म का जुज होता है जो जिसको हम नाम दिया हुआ क्रोमोसोम 20। अच्छा, क्रोमोसोम 20, वो उसमें नुक्स पैदा हो जाता है जिसकी ऐसी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उमूमी तौर पे जेनेटिकली होता है, ये यानी से खानदान में रन कर रहा होता है, इनके वालिद भी चल रहे होंगे तो इनकी औलाद भी चल रही है। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें हैबिट्स होती है, उठ के गए, अपने शूज निकाल के पहन लिए, पहनने के बाद फिर उतार दिए, उतारने के बाद फिर बिस्तर पे आके सो गए। कुछ ऐसे होते हैं, आया सॉक्स निकाल लिए, सॉक्स पहन लिए, सॉक्स छोड़ दिए। कुछ हो गए गाड़ी की चाबी निकाल ली, गैरेज पे चले गए। ये बहुत डेंजरस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नींद में चल के जा रहे हैं तो फिर वो बाहर भी निकल गए और फिर बाज़ औक़ात ये ठोकर खा के गिर जाते हैं, चोटें भी लगती हैं। तो ऐसी मतलब आपके पास इनकी कोई याददाश्त नहीं होती है, इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। अगर क्योंकि अगर सेकंड ने उनको याद नहीं रहता, लेकिन अगर उस वक्त किसी ने उनको जगा दिया, मिसाल के तौर पे रिकमेंडेड यही है कि जगा देना चाहिए, जगा दिया। तो मिसाल के तौर पे कि कोई नींद से उठ के जा रहा है और मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, उठा दिया, तो वो फौरन चौंक के आंखें खोल लेगा और देख लेगा। फिर हो सकता है कि वो चेक कर ले कि यार मैं ये काम करके आया। लेकिन अगर वो अपना सारे मामला तय करके दोबारा बिस्तर पे आके लेट जाते हैं तो उनको शायद सुबह याद नहीं होगा कि रात को क्या किया। इसमें से डॉक्टर आपने बताया ना, जेनेटिक भी होता है और एक दूसरी कंडीशन होती है बच्चों में अमूमन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम चलाता है ना ये। जैसे किसी बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया या किसी बड़े के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे के बाद उनमें ये तब्दीलियां, जहनी दबाव, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन इसका हो गया ना, मगर ये कि बाद बच्चे डर जाते हैं। अब नाइट टेरर, जैसे रात के डर, खौफ, रात में डर गए, वो उठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं खौफ की बुनियाद पर कि भाई ये हो गया। अच्छा, फिर वाला उन्हें चुप करा देती है और उसको सुलाती है। ऐसे के लिए ये तो आपने खास मर्द बताया कि चल पड़ते हैं, और कितना बताया आपने कि खानदानी मामला उनका हो गया या जहनी दबाव हुआ तो एक आध दफा हो गया उसके साथ। मगर ये बच्चों का उम्र डर जाना, उसका रूहानी इलाज भी जो है वो बयान फरमाया होगा, जो मुझे याद पड़ता है बच्चों को डर जाने के हवाले से। मगर ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को डर जाने के हवाले से क्या है डॉक्टर साहब, कुछ है इसमें? देखिए, इसमें बात वही आती है कि कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, हादसा घर में हो गया, जैसे वालिदैन की आपस में कोई लड़ाई हुई देख ली, उसके बाद बच्चों के अंदर कोई तरह के सानिया हो गया या खुदा न खास्ता किसी की अमवात हो जाती है, घर के एक्सीडेंट देख लिया बच्चे ने, कोई तशद्दुद। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, ये जो अमूमन बच्चे टीवी के जो देख रहे होते हैं, कार्टून देखते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, इनके अंदर ये सब मार धाड़ वाले जो चीजें देख रहे होते हैं, बच्चों के जहन के असरात आ रहा होता है बच्चों के ऊपर, इसीलिए बच्चे रातों को अंदर ये चीख रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं। बहुत मशहूर से कुछ कार्टून इस तरह के थे जो रिसर्च बेस्ड मैंने निकाला हुआ था, तो वो कार्टून बैन ही इसी वजह से हुए थे कि बच्चों के अंदर दिमागी मसाइल शुरू हो रहे थे। मतलब कार्टून से भी जो है वो दिमागी असर, जी बिल्कुल, ये रिसर्च पैदा हो सकते हैं। जी, कोई एक दो बीमारी, सीजर्स फिट्स एक बीमारी है जो कि एक खास किस्म के कार्टून देखने से हो जाते हैं, पड़ जाते हैं बच्चों को, झटके की बीमारी भी हो जाती है। और खौफ तो रहता ही इसी तरह का, बच्चे अमूमन ये लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें इन्हीं जगहों पे देखते हैं। कॉल्स बहुत सारी हमारे पास आ गई हैं जी, सुनवाइए, हमें क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ुर रहमान अत्तारी, हिंद, कोलकाता से। मदनी चैनल का ये सिलसिला मदनी क्लिनिक अपनी बहारें लुटा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे मदनी फुल इरशाद फरमाते हैं। आज का टॉपिक नींद
के ऊपर मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग जो रात को अच्छी खासी नींद पूरी करते हैं लेकिन फिर दिन में भी खाना खाने के बाद सो जाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए तो कहते हैं कि भाई हम तो कैलूला करते हैं। ये तो बुजुर्गान दीन की अदाएं हैं, तो कैलूला क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस पे कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सुना दीजिए कौन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जाम मुस्तफा है। मैं हिंद के शहर छोटी शादी से बात कर रहा हूँ। मेरे अब्बू को बहुत नींद आती है, इसका इलाज फरमा दीजिए। सर हिंद वाले लगता है आपका सिलसिला बहुत और से देखते हैं। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से शायद वहाँ का हमारा टाइम आगे पीछे मैच करता है। टाइम मैच कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खदीजा नूरी अत्तारिया है। मैं अरब शरीफ से बात कर रही हूँ। क्या अगर किसी को टेंशन की वजह से नींद नहीं आए तो इसका इलाज फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डॉक्टर साहब पहला सवाल सबसे पहले आप कैलूला की वजाहत कर दें, फिर उसके बाद हम नींद के ऊपर ज्यादा नींद के असरात वगैरह डिस्कस करेंगे। कैलूला के हवाले से लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कैलूला करने में कोई जायका नहीं है। बाबू ये वक्त क्या होता है, कौन सा वक्त है, जोहर के बाद या जोहर से पहले? तो वक्त इसका जोहर से कबल ही बुजुर्गों ने लिखा है, और ये तहज्जुद पर जो है वो मदद हासिल करने के लिए कैलूला होता है तहज्जुद पर। इसमें लिखा भी है जो किताब घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 29 पर 29 पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रात इबादत करने वालों के लिए दोपहर के खाने के बाद कैलूला यानी कुछ देर आराम करना सुन्नत और मुफीद सेहत है। इससे दिमाग कवी और अक्ल तेज होती है। किसी कंपनी ने मुझे एक अमेरिकन ने बताया था, अमेरिकन नेशनल है वो, तो उन्होंने बताया था कि किसी इंडस्ट्री में लोगों ने इसका तजर्बा किया था कि पहले उन्होंने कंटिन्यू लोगों से 8 घंटे काम करवाया, और फिर कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि दरमियान में खाना खिला के आराम करवाया, और इसके बाद फिर उनसे काम लिया। तो उन दोनों की परफॉर्मेंस में जो है, जिन लोगों को आराम करवाया गया खाना खाने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। और वही बात आप कह रहे हैं कि इससे फवाइद होते हैं। देखिए, अगर कैलूला मैं ये नहीं कहता, हम नहीं कहते कि आप बहुत लंबा लें। सूरत में फायदे दे रहा होगा कि आपने रात नींद भी कम ली हो, और रात की इबादत पर ना जी, रात को जो उठेगा जो पहली वाली जो कॉलर थे उन्होंने बताया रात भर भी नींद लेते हैं, और फिर सुबह खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद भी सोते हैं। नहीं, अब सवाल ये रात भर नींद कितनी लेते हैं ये। लेकिन अगर वो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, वो 6 घंटे की नींद लेती है। 6 घंटे की नींद के बाद दोपहर का कैलूला तो बन ही जाता है आदमी का। कम से कम 8 घंटे तो नींद लेनी चाहिए उसको। लेकिन ये है कि कैलूला अगर आदमी करता है तो कैलूला का मिनिमम टाइम 20 मिनट्स मिनिमम। अगर वो 20 मिनट्स 20 मिनट सही तरीके से आराम करके कैलूला ले लेता है, कैलूला कर लेता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक फ्रेश हो सकता है अगर उसको सही टाइम मिल जाता है। 20-25 मिनट मोर देन इनफ है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा, वो कैलूला नहीं होता, वो सोना हो जाता है, वो तो सोना हो गया, सोते रहे, वो तो नींद आने दे। कैलूला एक अलग ही चीज़ होती है, अगर कर लें तो उसमें फ़ायदा ही होता है, डेफिनेटली फ़ायदा होता है। बात वहीं आती है कि आप सुबह, यानी कि अगर आप 8 बजे से आप काम पे लगे हुए हैं, आपकी जो मशीनरी है वो तो कंटिन्यूसली काम कर रही है, उसको रेस्ट मिल जाता है। 20 से 25 मिनट का आँख बंद करके सो गए, थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, जहन रिलैक्स हो गया, बात वही है कि वो रिफ्रेश हो जाता है, सफाई हो जाती है। वो 20-25 मिनट में आपके खलिए जो काम करना शुरू कर देते हैं, वो फ्रेश कर देते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। कैलूला करने में कोई हर्ज नहीं। ज्यादा नींद वाला इसमें डॉक्टर साहब, ये ज्यादा नींद के जो मेरे पास जो रिसर्च की लिस्ट मौजूद है ना, 2013 की भी रिसर्च बेस्ड है, 2014 की भी। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको पेश कर देता हूँ कि वो लोग जो नॉर्मल रिकमेंडेड, ये 6 से 8 घंटे सो लेना चाहिए। अब जैसे 10 घंटे और 10 घंटे से प्लस जो सो रहे हैं, उनके अंदर 5% करीबन 5 kg उनका वजन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इनकी रिसर्च बेच है कि इनके शुगर का अमराज होने का रिस्क बढ़ रहा है। तीसरा 10% रिस्क बढ़ जा रहा है हार्ट अटैक का। और तीसरी 2014 की जो रिसर्च है, जो 10 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं ना,
ان کو ذہنی امراض بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ موسٹ کامن ہے ڈپریشن کا مرض. اس میں ایک عجیب سی چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے کہ پریگنینسی کا جو ریٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب, جو فیمیلز کے اندر ہے جو 7 گھنٹے سو رہی ہیں ان کا پریگنینسی ریٹ زیادہ ہے, اور جو زیادہ سو رہی ہیں ان میں پریگنینسی ریٹ کم ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کس طرح ایکسپلین کریں؟ دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی اس میں جب آپ جیسے موٹا موٹا تو یہ ویٹ گین, ڈائبٹک, ہارٹ اٹیک, یہ تو ہے انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کیونکہ اس میں جب انسان زیادہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ایک اسٹومولنٹ ہوتا ہے نا, ایپیٹائزر اسٹومولنٹ, میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیا نام تھا, اتفاق کی بات ہے. سوتے وقت تو باڈی ریسٹ میں نا فیٹ ایکیومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی باڈی ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہوتی ہے, برن نہیں ہو رہی ہوتی ہے انرجی. ہاں برن نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد وہ پھر ایکومولیشن ہو جاتی ہے, پھر اس کے اندر وہی تمام معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کی ایپیٹائز کو بڑھا دیتا ہے, وہ بڑھا, یس ایگزیکٹلی, لیپٹن جو ہے وہ آپ کی جو بھوک ہے اس کو اضافہ کر دیتا ہے, آپ کی خوراک کی جو ارج ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو بڑھا دیتا ہے. تو جب وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ انٹیک زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں, کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ویٹ گین کرتے ہیں. وزن, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, کام اتنا نہیں کرتے, اس سے زیادہ تر وقت سونے میں ہی کرتے ہیں, تو بات وہیں آتی ہے کہ وہ پھر ایکومولیشن ہو جاتی ہے, فیٹ ڈپوزیشن ہو جاتی ہے, وزن بڑھ جاتا ہے. وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ کارڈک ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, کارڈک ایشوز کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. یہ 2 موذی بیماری ساتھ میں آ گئی تو پھر ایک تیسری جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی, شوگر. صحیح, وہ بھی لگ ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب ان کا میں یہ نظر آ رہا ہے کہ چولی تامن کا ساتھ ہے. اکثر مریضوں کو دیکھا جن کو بلڈ پریشر, ان کو شوگر ملتا ہے. ہو تو گئے, اب اس کو آ رہی ہے, وہ تو مجبور ہے نا کہ نیند ہو رہی. اب کیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی میڈیسن لے گا کہ اس کو نیند زیادہ؟ اب انہوں نے تو ہمیں اس کا علاج تو بیان فرمایا, مگر جو ہے وہ ڈاکٹر نے کیا کہ ایسی میڈیسن لے سکتا ہے وہ کہ اس کو نیند نہ آئے؟ دیکھیں اگر میڈیسن لے لیں گے تو پھر وہی بات ہے, ہیبیچول ہو جائیں گے. اپنے شیڈیول چینج کریں. ٹھیک ہے, کیوں ہو رہی ہے, مطلب اگر اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے نہیں, ہاں اس کی طرف اچھا دھیان دلایا آپ نے. اگر وہ فزیولوجی اپنے پیتھولوجیکل چیک کر لے, 2-3 بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے کہ نیند زیادہ آتی ہے. جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہوتی ہے, اس میں نیند بہت زیادہ آتی ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ وہ کروا لے؟ میرا خیال ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر وہ ٹیسٹ کرا لے گا نا تو ڈاکٹر صاحب وہ پھر رول آؤٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد تھائرائڈ کی وجہ سے بھی نیند بڑھ سکتی ہے, نیند کی ایسے پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی ڈائبٹک کا ایشو ہو سکتا ہے, شوگر لیول بڑھ رہی ہے تو اس کو نیند بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. جن کی ہائی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, ہائپر اوسمولر کوما جو بولتے ہیں, اس میں ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ شوگر کے, یہ سوال یہ بھی چیک کرنا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, یہ مجھے دیے ہوئے کالیں بھی بہت ساری جمع ہو گئی. میں اس سے پہلے کہ ہم وہ کال سنے ڈاکٹر صاحب, یہ اس کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. وہ شوگر کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اس کو, اور اس کا تھائرائڈ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے, یعنی وہ اگر یہ سارے معاملات نارمل ہیں اس کے تو پھر وہ کوئی میڈیسن نہ لے. وہ میڈیسن نہ لے تو کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز شروع کر دے وہ کہ جس سے اس کی نیند دور ہو جائے. صحیح. دیکھیں اس میں بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مصروف مارنا پڑے گا اندرونی طور پہ سے. نیند آتی ہے, تھوڑا سا آپ کو مصروف ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور صرف ایک ٹائم پیریڈ بنا لیں کہ یار یہ رات کا ٹائم ہے, مثال کے طور پہ 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے میں نے سونا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے بستر پہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, 1-2 دن کی پریشانی ضرور ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن اس کے بعد جب آپ کی باڈی اس چیز کی عادی ہو جائے گی, میرے کو کافی امید ہے کہ یہ شیڈیول پہ آ جائے گی چیز. بات وہی ہوتی ہے کہ ایک آپ نے کبھی ایک سلمان بھائی نام لیا تھا جو ہائپر اوسمولر, نہیں ہائپر اوسمولر نہیں, جو آپ کا شیڈیول چینج ہو رہا ہے باڈی کا, بایولوجیکل کلاک جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. مطلب آپ دن کو رات, رات کو دن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پہلے اس کو چینج کرنا پڑے گا. جب آپ اس کو چینج کر لیں گے تو لازمی بات ہے آپ کا پورا سسٹم پھر اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا. ابھی تو اس فیکٹر پہ کام کر رہا ہے آپ کا باڈی جس فیکٹرز پہ آپ اس کو چلا رہے ہیں, لیکن آپ نارمل فیکٹرز جو ہم کو دیا گیا اگر اس کے اوپر لے کر آئیں گے, شروع میں پرابلم ضرور ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی. اس میں لے کر آئیں, لے کر آنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھی نیند آ سکتی ہے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی. اس کو جدول بنا لیں, اپنا طریقہ کار بنا لیں, ٹائم پہ بستر پہ چلے جائیں. اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے کے معاملات جو ہیں, کیفین کا استعمال نہ کریں. کیفین کا استعمال نہ کریں.
अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, एक्सरसाइज वगैरह। अक्सर मैंने देखा रोज रात को 11 बजे करीब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज ना करें। ये वक्त कौन सा होता है एक्सरसाइज? बेस्ट वक्त जो है ना, या तो जो रिकमेंडेशन आती है 2 घंटे पहले एक्सरसाइज ना करें। हाँ, रिकमेंडेशन टाइम ये होता है कि आप असर तो मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है ना, रिकमेंडेशन ये होता है फजर के बाद फजर के बाद आपका सेकंड ऑप्शन है। ये 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अक्सर लोगों को देखा कि रात का खाना खाने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, 12 बजे तक भी टहल रहे होते हैं। टहलना एक अलग चीज है, एक्सरसाइज करना एक अलग। क्योंकि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो लाजिम आता है आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर आपको सोने नहीं देगा। टहल सकते हैं ना, कभी लेट खाना खा लिया हमने तो हम टहल लें थोड़ा। वो तो बिल्कुल टहलना चाहिए। इसमें रिकमेंडेड डॉक्टर साहब ये भी है ना कि सोने से पहले खाना कम से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। और खाना खाने के फौरी बाद भी नहीं सोना चाहिए। वो ये तो भी है ना कि रात लेट नाइट खाना खाया, जैसे टहलना खाने के बाद, रात के खाने के बाद तो सुन्नत भी है, और जो है वो मगर बहुत ताखीर से खाना खाने के बाद सो जाना ये भी नुकसानदेह है। इसमें तो खैर बहुत डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आती हैं उसमें, क्योंकि लाजिम बात है आपको एक वो खाने को हजम करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। उस टाइम पीरियड में आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, हजम नहीं कर पा रहे होते, और आपने खाया पिया और सो गए। और फिर हमारा डाइट का जो पैटर्न है फी ज़माना, वो भी इस कदर नहीं है कि आप इस चीज़ को सामने रख सकते हैं। हाँ, आप रात को बिल्कुल लाइट डाइट ले रहे हैं, 1 गिलास दूध पी रहे हैं, 1 कप जूस पी रहे हैं, वो तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप मुर्गन ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं, हैवी डाइट ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगी, मैदे की प्रॉब्लम करेगी, अल्सर डेवलप कर सकती है, स्ट्रेस में लेके आ सकती है, पेट में तकलीफ लेके आ सकती है, बहुत सारे मसले मसाइल। कॉलें इतनी जमा हो गई हैं और टाइम भी हमारा बिल्कुल खत्म पर है, पेपर अभी हैं और 5 पेपर भी हैं। जी हमें कॉल तो सुनाए पहले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फराज बात कर रहा हूँ कराची से। तो मुझे ये मतलब मेरे एक अजीज है, उनका मसला है कि वो में बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है, मतलब जो दोपहर को मामला आते हैं या जो है, इसका काइंडली कोई नुस्खा बता दें। अस्सलाम और भी सुना दीजिए। मुझे जो है ना बहुत नींद आती है और नींद की वजह से मैं सुबह को भी नहीं उठ पाता। ठीक है, मजीद। उमर बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। सर मसला ये है कि जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा दिमाग जाग रहा होता है और नींद प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती मुझे। अच्छा, इनको मालूम है डॉक्टर साहब मैं जाग रहा होता हूँ, दिमाग इनका जाग रहा। मजीद। मैं अनवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जिन तबलीग साहब के लिए लेना है, वो हाफिज़ कुरान है, पढ़ाई करते हैं, तो उनको नींद का मसला है, नींद नहीं आती, तो उनके लिए ये लेना था। जी डॉक्टर साहब, ये नींद में जो है वो दिन भर में जो कुछ हुआ होता है वो उसको रिपीट कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात। देखिए इसमें बात वो आती है, जैसे 2 चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो एक सवाल उन्होंने पूछा था कि मेरे को बड़बड़ाना होता है, बात नहीं होती है। 2 किस्म की नींद आती है, इंसान के 2 फेस होते हैं ना नींद के। एक सलमान भाई, एक होता है ना रैपिड आई मूवमेंट फेस होता है, एक रैपिड आई मूवमेंट वाला नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। अब रैपिड आई मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो एक्टिव होता है, और मसल्स भी एक्टिव हुए होते हैं। मसल्स भी एक्टिव हुए होते हैं। मसल्स रैपिड आई मूवमेंट में नहीं होते, रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं या नॉन रैपिड आई मूवमेंट में? उसमें दोनों में से एक में हो जाते हैं एक्टिव, और दिमाग भी एक्टिव हुआ होता है एक में। उसमें इसका फर्क ख्वाब से करता है मूवमेंट। एग्जैक्टली, ख्वाब जो आते हैं ना, जो रिकॉल्ड हो जाते हैं। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो रात में सोते हुए बोल रहे होते हैं, ये बोलना क्या नॉर्मल है या ये बोलना या किसी बीमारी की अलामत है? देखिए ये नॉर्मल तो नहीं है ना, सोते हुए बोलना नॉर्मल नहीं होता। यकीनन इनको अपने किसी न्यूरोफिजिशियन से या साइकियाट्रिस्ट से रुजू कर लेना चाहिए, ताकि इसको देखें कि रीजंस क्या हैं। ज्यादातर जो इस तरह की जो कंप्लेन मिलती है ना डॉक्टर साहब, वो कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होते हैं, बहुत ज्यादा जब थके हुए होते हैं या कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, वो तो कभी कभी हुआ ना। तो नहीं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से मुराद ये नहीं है कि उसका जाती एनवायरनमेंट ये है, माहौल में तो हुआ, घर का हुआ और उसको असर हुआ, 1 आध दिन रहा मामला। हाँ, तो ये खत्म हो गया, तो वो तो एक तो यही कंडीशन रही ना। वो तो यही तो बापू अर्ज करे थे, नींद का मसला भी तो ऐसे ही वो टेम्परेरी है, मतलब ये टेम्परेरी हाल ही निकाला कि वो आर्जी तौर पर होता है। अगर ये मुस्तकिल हो रहा है 2 माह 3 माह, तो फिर चले आप साइकियाट्रिस्ट के पास, उसके लिए कोई जो है वो मेडिसिन लिखेगा। यही सेम मसला नींद का भी है। मतलब पूरी बात का ये हल निकला कि जो है वो अगर मुस्तकिल ये मामला उसके साथ पेश आ रहा है, वो सारे मामला यानी जल्दी भी सो रहा है,
माहौल भी उसका बना हुआ है, और ना टैबलेट उसके पास है, ना पीसी उसके पास है, ना उसके पास मोबाइल है, और इसके बावजूद भी मुसलसल 2-3 माह तक जो है वो देर से सो रहा है जी, और तो सो ही नहीं पा रहा, ये सो ही नहीं पा रहा। अब यहाँ जो सूरत है उन्होंने बयान फरमाई कि अगर मुस्तकिल है तो मर जाएंगे, आपने कहा कि न्यूरो फिजिशियन से किसी वो राब्ता साइकेट्रिस्ट से राब्ता कर लें ताकि वो एक कंप्लीट हिस्ट्री लें उनसे, कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद तशखीस करें, तशखीस करने के बाद जो भी दवा अगर देना चाहें दवा दें, दवा नहीं देना चाहें बाद का साइकोथेरेपी होती है, दवा की भी हाजत नहीं होती है, वो सिर्फ पेशेंट को बिठा के साइकोथेरेपी करते हैं, उसके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, उससे भी आदमी को ट्रीट किया जा सकता है। असल में ये जो हमारी फील्ड है ना साइकेट्री, हमारी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं है, लेकिन अगर आप अब्रॉड चले जाते हैं तो साइकेट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे शायद फिजिशियन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी साइकेट्रिस्ट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप साइकेट्री को लेके चल रहे होते हैं सारे आपके मामलात जो है ना, जहनी मामलात, नफ्सियात को जो, क्योंकि वो नफ्सियात आपकी हर चीज़ के साथ रिलेटेड है, आपकी फैमिली के साथ रिलेटेड है, आपके घर के साथ, आपके कारोबार के साथ, आप हर चीज़ के साथ रिलेटेड है, तो उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसके सामने रखते हुए अपनी जो भी डॉक्टर हैं उनसे मशवरा कर लें। लेकिन इसमें इनको ये देखना पड़ेगा पहले कि कोई वाकई में स्ट्रेस मौजूद है, हाँ, और ड्यूरेशन इनका ज़्यादा है, तो फिर ये रास्ता वरना अक्सर अवाम को साइकिट्रिस्ट की तरफ नहीं। अब मसला ये है ना कि अब यानी ये है कि कॉल की है, सही, एक दिन का मसला नहीं होगा इनका जी, तो पुराना तो किसी तरह मसला होगा, और वो उनको अगर मुस्तकिल है तो फिर न्यूरो फिजिशियन से बात करें। डॉक्टर, मैं आखिरी एक सवाल आपसे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी और अपने लिए भी पूछूंगा मैं, कि आखिर वो फिर कौन सी हद होगी? इसे उन्होंने बताया 3 माह हो जाए या 2 माह हो जाए मुस्तकिल ये सूरत हाल रहे, तो आया अब क्या वो मेडिसिन ले सकता है? और अगर मेडिसिन ले तो क्या अपनी मर्जी से मेडिसिन ले फार्मेसी पर जाकर, और फिर इसमें कुछ ग्राम वगैरह का भी मामला होता है, कितनी मिलीग्राम की उसने लेनी है, जो बाज पहले हाफ से शुरू करते हैं 0.5, फिर 1, फिर 2, फिर वो मतलब देख रहे हैं कि 1 मिलीग्राम से नहीं आ रही तो खुद ही बढ़ा देते हैं वो, और इसको डॉक्टर तो और फिर फार्मेसी के लिए आप जो है अच्छा फिर खत्म कैसे होगी? और सेकंड ये कि उन फार्मेसी वालों के लिए आपका क्या पैगाम होगा कि जो इस तरह हर एक शख्स को बगैर डॉक्टर के रेफर किए जो है या उसको लिखे बगैर जो है वो उनको वो मेडिसिन दे देते हैं, इसके बारे में बताएं, फिर हम अपने आज के सिलसिले का इख्तिताम करेंगे। कुछ मैं जो है वो मदनी फूल पेश करूँ इस हवाले से। ये इसमें जैसे आपने फरमाया है कि दवाइयाँ ले सकते हैं, दवाइयाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो जाग ही रहा है, आखिर कब तक जाएगा? वो सोचेगा चले 3 माह तो गुजर गए, 2 माह गुजर गए, आके नहीं दे रही नींद, तो कुछ तो रिलीफ हासिल करना है, मैंने दवाई खाकर ताकि सुबह का मामला मेरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज किस वक्त खाई जाए, ये भी किस वक्त खाई जाए? रात 12 बजे मुझे याद आया, अब मैंने 12 बजे नींद की गोली खा ली या 1 बजे मैंने खा ली, तो उसका असर तो जाहिर है कि उसकी सुबह की नमाज पे भी पड़ सकता है और उसके कामकाज पर भी सुस्ती रहेगी उसको। इसमें तो डॉक्टर साहब यही होगा ना कि जो अपनी पूरी हिस्ट्री बताएंगे तो कंसल्टेंट जो होगा, जो कंसर्न डॉक्टर होगा, वो डिसाइड करता है कि इनको शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, यानी शॉर्ट एक्टिंग से मुराद होती है 6 घंटे की नींद की दवा भी होती है और 12 घंटे की भी होती है। 6 के बाद असर खत्म हो जाएगा, 6 घंटे तक ही नींद आती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करके प्रिस्क्राइब कर देता है 6 घंटे वाली इनको जरूरत है या 12 घंटे। उसके बाद डॉक्टर साहब इनको डॉक्टर से फॉलोअप करना जरूरी है। अक्सर लोग ये दवा प्रिस्क्राइब कर लेते हैं और फिर लेके चले जाते हैं, वापस ये डॉक्टर से रिव्यू नहीं लेते, वरना 15 दिन के अंदर कंडीशन बेहतर हो जाती है तो इस दवा को बंद भी किया जाता है, इसको टेपर ऑफ करा जाता है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कोई भी अद्वियात बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये तो एक उसूल होना चाहिए, ठीक है ना। अब नफ्सियात की अगर अद्वियात है या नींद ना आने की सूरत के अंदर कोई भी इस किस्म की दवा जिससे नींद आती है, वो तो किसी भी सूरत में डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए। फौरी तौर पे अगर ज़्यादा इशू है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप महीनों हो गए आपको इस इशू के अंदर, और जो हमने फैक्टर्स बताए हैं वो फैक्टर भी नहीं है, सही, ठीक है, आपको माहौल भी मिल रहा है, तो अपने आप साइकेट्रिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू करें। वो आपको हो सकता है बगैर अद्वियात से भी ट्रीट कर सकता है, सही, उसको अद्वियात की जरूरत नहीं पड़ सकती। जैसे लास्ट टाइम मैंने तस्करा किया था, मेरे एक साइकेट्रिस्ट से बात हुई थी, इसी सिलसिले में मेरी उससे थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी, उसने कहा था कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास
पेशेंट उस वक्त आता है जब वो ऑलरेडी अद्वियात खा चुका होता है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम हमारे पास उस वक्त लेकर आ जाए तो हो सकता है कि हमें उस अद्वियात की उसको देने की हाजत भी नहीं महसूस हो। जैसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि हम लोग यही कहा था कि साइकोथेरेपी, जब भी कुछ देर पहले भी कहा था कि साइकोथेरेपी के जरिए भी मरीज का इलाज किया जा सकता है, उसका जहनी कैफियत को बदली जा सकती है, उससे बातचीत करके उसके माहौल को चेंज करके भी ठीक किया जा सकता है। तो अपने जो भी डॉक्टर्स हैं, कंसर्न डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे रुजू करके अद्वियात का अगर वो मशवरा दें तो इस्तेमाल किया जा सकता है, और जितना वो बताएं, जिस तरीके से वो बताएं, उस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फार्मेसी से भी जाके दवा नहीं ले लेनी, नहीं, ये तो फार्मेसिस्ट भी अगर बोले कि ये दवा बहुत फायदेमंद है, नहीं ले हमारे पास एक रूहानी इलाज बाकी है। बिल्कुल रूहानी इलाज, नींद ज्यादा आने का रूहानी इलाज। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ, आयत नंबर 54 था 56, 54 था 56 पढ़कर ये दुआ मांगिए, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वासिफ़ा मेरी गैर ज़रूरी नींद दूर फरमा दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ। ये जो रूहानी इलाज है, ये घरेलू इलाज किताब के सफ़हा नंबर 32 पर शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तहरीर फरमाया। मकतबतुल मदीना से किताब मिल जाएगी। आप दावतिस्लामी.net हमारी वेबसाइट है, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे सिलसिले में नींद के मुतालिक काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, उसमें तिब्बी हवाले से भी हमें नुस्खा बयान किया गया और रूहानी इलाज भी बयान किए गए। डॉक्टर साहब के भी मुफीद मशवरे है कि ज़्यादा नींद आने की सूरत में और नींद ना आने की सूरत में, और नींद अब नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, डिप्रेशन था, थकावट थी, या दिन भर सोते रहे, इन पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर नींद ना आए तो रात को पैर धो लीजिए ठंडे पानी से, अगर आपको सर्दी नहीं लग रही तो, या वुज़ू कर लीजिए। वुज़ू करके सोने की आदत बनाइए, उसमें ख़ास तौर पर आप पाँव को अच्छी तरह धो लें। बाज़ औक़ात पाँव में मिट्टी वगैरह लगी होती है, गर्द लगी होती है उंगलियों में, उससे भी बसा औक़ात नींद नहीं आती। बाज़ औक़ात भूख लगी होती है और हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगर कुछ लाइट खा लें आप, वरना भूखे पेट अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, बुजुर्गान दीन को भी नींद से वो बेदार हो जाया करते थे। हम गौर करें, मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत फ़िक्र दे रहा हूँ अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। कभी हम गौर करें कि हमें भी कभी इस तरह नींद से हम बेदार हो गए हों कि हमें कब्र का ख्याल आ गया हो कि मुझसे कब्र में सवालात किए जाएंगे, कब्र में कौन कौन से सवालात होंगे। कभी मेरी नींद इस तरह भी उड़ी कि क़यामत के दिन सब लोग होंगे, नेकुकार भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे, और सहाबा इकराम भी होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम भी होंगे, सारे अंबिया होंगे। और अगर मुझसे उस वक्त कहा गया कि मेरा नामा, अपना नामा अमाल पढ़कर सुनाया जाए, कभी हमने गौर किया कि इसकी वजह से मैं नींद से बेदार हो गया हूँ, मेरी आंख खुल गई हो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, और उठकर मैंने 2 रकात तहज्जुद अदा की हो, सूरह यासीन पढ़ी हो, सूरह मुल्क पढ़ी हो। कभी गौर करें, हमारी बेख्वाबी के मामला तो ये है कि दिन का मामला कुछ हमारे साथ ऐसा पेश आ गया, किसी से तुकार हो गई, किसी से लड़ पड़े, कारोबार में नुकसान हो गया, कारोबार के अंदर जो है कल मेरा शिपमेंट जाने वाली है, कल मेरी दुकान के अंदर जो है वो फला मामला हो गया, या मेरे कारोबार के अंदर नुकसान हो गया है। ये सब बातें तो हमें जगा देती हैं। कभी आखिरत के खौफ ने भी हमें जगाया। ये दावत फिक्र है मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ अता फरमाए। ये खौफ अल्लाह के नेक बंदों को हुआ करता था, वो रात रात इबादत किया करते थे, उन्हें नींद का कोई इशू नहीं होता था। वो तो चंद घंटे नींद लेकर तहज्जुद पढ़ा करते थे, इशरा को चाश पढ़ा करते थे। ये उनकी अपने मामूलात थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह थोड़ी सी नींद करते थे। इसी तरह और बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जो इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। हम ये नहीं कर सकते। ये तो कर सकते हैं कि हम इशा की जमात बाजमात पढ़ें, फजर की नमाज बाजमात अदा करें। जिसने इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा की, उसे पूरी रात इबादत का इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सिलसिले को कायम और दायम रखे, और इससे जो फवाइद मिल रहे हैं कोशिश करें वो दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा फिर हाजिर होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब,
رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میں